أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. سورۃ التحریم مدنی سورت ہے. 12 آیات ہیں، 247 کلمات ہیں اور 1060 حروف ہیں. سورۃ التغابن میں آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ازواج اور اولاد کو انسان کا دشمن قرار دیتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الطلاق میں ازواج کی عداوت کا نتیجہ یعنی طلاق، اور عداوت کے بعد انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بات کی گئی کہ طلاق دینے کے باوجود بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اسکنوہن من حیث سکنتم، اور پھر فامسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف. اور اسی طرح عداوت اولاد انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان اس کے حقوق ادا نہ کرے. تو ہمیں سورۃ الطلاق کے آخر میں یہ بھی پتہ چلا کہ بچپن میں ہی جو نان نفقے کا حق ہے، یعنی بچوں کو جو بچپن میں دودھ پینے کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے باپ کیا کیا کوششیں کرے، اور نان نفقے سے متعلق بھی آداب بتائے گئے. اس کے بعد سورۃ التحریم جس میں اولاد کے دیگر حقوق کا یعنی ازواج و اولاد یا اہل و عیال کے دیگر حقوق کا ذکر کیا گیا، اور وہ حقوق ہیں ان کے تعلیم و تربیت کے حقوق. تو اس صورت میں خاص طور پر ان پہ بات کی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے نہ ہو جائے. جہاں وہ عداوت میں، نفرت میں، اللہ کی ناراضگی والے کام نہ کرے، وہاں وہ محبت میں بھی ایسا کوئی کام نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. تو یہاں اس نظریے کو بھی بہت اچھی طرح واضح کیا گیا کہ انسان کے ایمان کا انحصار کس پر ہے کہ نفرت اور محبت دونوں میں وہ حدود الہی کا پاس کرے. اللہ کا حکم ہر چیز سے بالا ہو، اللہ کا حکم ہر چیز سے اہم ہو، خواہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو. یعنی اللہ کی اطاعت جذبات سے اوپر اٹھ کر کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا کیا ہے؟ حرف ندا. منادہ کیا ہے؟ نبی. اور منادہ جو ہے یہ معرف باللام ہے، ان نبی ہے. تو جب منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے بیچ میں ایہا آتا ہے. کوئی اور مثال؟ مثلا یا ایہا الرسول، یا ایہا الناس. بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی، کیونکہ اگر ہم ایہا بیچ میں نہ لگائیں تو کیسے پڑھیں گے؟ یا النبی، یا الرسول، یا الناس، تو وہ بولنے میں کیا لگے گا؟ تو یہاں پر ایہا جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں ایک طرح سے ایک خوبصورت تعلق بھی پیدا کرتا ہے اور کلام کی خوبصورتی کا سبب بھی ہے. یا ایہا النبی،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پیچھے سورۃ الطلاق بھی کس سے شروع ہوئی؟ یا ایھا النبی سے. اور یہاں بھی اسی طرح خطاب ہے. یا ایھا النبی، لما، کیوں؟ لما اصل میں لما تھا. لما، لی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واسطے، کے لیے. اور ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا. استفہامیہ جب ماں ہوتا ہے. لی ماں یعنی کیا لیے، یعنی کس کے لیے، کس وجہ سے، کیوں. اور الف جو ہے تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا، تو لما کیا رہ گیا؟ لما. اگر اس کو پورا پڑھا جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. تو اس کے مقابلے میں کیا خوبصورت ہے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اور تحرم کون سا باب ہے؟ تفعیل، تحریم سے. سورت کا نام بھی تحریم اسی سے ہے. ما احل اللہ، لما تحرم، کیوں آپ حرام قرار دیتے ہیں؟ کس کے لیے حرام قرار دیتے ہیں؟ ما، جو، احل اللہ، حلال کر دیا ہے اللہ نے. احل کون سا باب ہے؟ افعال ہے. احل یحل احلال. احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے. کیا حلال قرار دیا ہے؟ یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس واقعے کو احادیث کی بعض کتاب نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام ازواج کے پاس چکر لگایا کرتے تھے. یعنی تھوڑی تھوڑی دیر ہر ایک زوجہ محترمہ کے پاس جاتے اور ان کا حال چال پوچھتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے. تو اسی میں ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کسی نے شہد بھیجا، تو انہوں نے آپ کو شہد آفر کیا. شہد پینے میں کچھ دیر لگ گئی، تو وہ دیر جو تھی وہ دراصل وہ لمحات تھے جو دیگر ازواج کے حق میں سے تھے. اس پر بعض ازواج کو حضرت زینب سے رقابت ہوئی. رقابت کیا ہوتا ہے؟ جیلسی. اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے آپس میں ایک منصوبہ بنایا، اور وہ کیا تھا کہ جب آپ وہاں سے ان کے پاس آئیں تو آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ نے مغافیر پیا ہے. مغافیر ایک بوٹی ہوتی ہے جس کے استعمال سے اسمیل آتی ہے سانس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز پسند نہیں تھی کہ جس سے آپ کے منہ میں کوئی بسان پیدا ہو. حضرت حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، اور جب حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے مغافیر تو نہیں، شہد پیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی ایسی چیز کی ملاوٹ ہو، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد شہد کا استعمال نہیں کروں گا. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے، یعنی شہد. چونکہ آپ نے قسم کھا کر ایک چیز حرام کی تھی اپنے لیے، تو اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کیجیے، کیونکہ آپ کا اپنے اوپر کسی چیز کو اس طرح حرام قرار دینا معمولی فعل نہ تھا. اس کے اثرات صرف آپ کی ذات تک نہ رہتے بلکہ امت تک جاتے، اور وہ چیز جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے بندوں کے لیے، فیہ شفاء للناس، وہ سب کے لیے حرام قرار پاتی. کیونکہ امتیوں پر کیا لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کا اتباع کریں، تو وہ آپ کے اتباع میں ایک اچھی چیز سے محروم ہو جاتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے روک دیا. اور یہ جو لما کہہ کے روکنا ہے، یہ عتاب کی ایک بہت ہی لطیف قسم ہے. اس کو کہتے ہیں عتاب مع التلطف، یعنی بہت لطف کے ساتھ آپ کو روکا گیا، یعنی بہت پیار سے، یعنی پیار والی ڈانٹ کہہ لیجئے. لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو اپنے لیے حرام کر لیں. اس کی ایک مثال سورۃ التوبہ میں بھی ملتی ہے. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، منافقین کو جب آپ نے اجازت دے دی تھی کہ وہ جہاد پہ جائیں یا نہ، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے ایسا کیوں کیا. تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ کو پوچھنا ہے یا سوال ہے، تو یہ بھی بہت لطف سے پوچھنا ہے. لما تحرم ما احل اللہ لک. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، لیکن عام انسان اگر مصلحتاً کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. مثلا کچھ لوگ کچھ خاص کھانوں سے الرجک ہوتے ہیں، جیسے کسی کو پی نٹ سے الرجی ہے، کسی کو پوٹیٹو سے، کسی کو کسی اور فوڈ سے، اور وہ اس وجہ سے اس کو ترک کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں.
یا پرہیز کرتا ہے کسی خاص کھانے سے اپنی طبیعت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایک عام انسان بھی ایک حلال کو اپنے اوپر قسم کھا کے حرام کرے تو وہ بھی درست نہیں۔ اور پھر یہاں تو چونکہ آپ نے اپنی ازواج کی خاطر ایسا کیا تھا یا اپنی ازواج کی باتوں کی وجہ سے ایسا کیا تھا، تو اس لیے آگے فرمایا تبتغی مرضات ازواجک، آپ تلاش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں۔ یہ کون سا باب ہے؟ تبتغی، ابتغاء، افتعال۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ مرضات رضامندی، پسندیدگی، خوشنودی۔ ازواج زوج سے ہے، یعنی ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کی محبت میں، ان کی خاطر آپ اپنے لیے ایک چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں، تو ایسا نہ کیجیے۔ اب یہ جو تبتغی مرضات ازواجک ہے، اس میں ایک تفسیر تو یوں کی گئی ہے کہ اس کے شروع میں حرف استفہام یعنی آ تھا جو حذف کر دیا گیا۔ اتبتغی مرضات ازواجک، کیا اپنی بیویوں کی آپ رضامندی چاہتے ہیں؟ یا پھر یہ ہے کہ یہ جملہ مفسرہ ہے، پچھلی بات کی تفسیر کرتا ہے، پچھلی ہی بات کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ آپ نے شہد کو اپنے لیے اس لیے حرام کیا کیونکہ آپ کو اپنی بیویوں کی رضامندی مطلوب ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ حال ہے، یعنی آپ کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کس قدر حسن سلوک تھا، اور آپ ان کا کتنا خیال رکھتے تھے اور ان کی پسند کا کتنا خیال رکھتے تھے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تبتغی مرضات ازواجک۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی رضامندی کا کوئی کام کرنا شوہر کے لیے برا نہیں۔ ہاں، اگر ایسی رضامندی کہ جہاں اللہ کی کوئی حد پامال ہو، وہ درست نہیں۔ جہاں حدود الہی میں کسی مداخلت کا اندیشہ ہو، وہ پسندیدگی درست نہیں۔ تو سورۃ الطلاق کا عنوان کیا تھا کہ اگر ازواج سے عداوت ہو اور طلاق دینا ہو تو اس میں بھی آسان طریقہ اختیار کرو، یعنی کسی کی ناراضگی زیادتی پر تم کو آمادہ نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کروائے۔ اور یہاں کیا ہے کہ کسی کی محبت تمہیں اللہ کی حدود کو پیچھے نہ رکھنے دے۔ تو خواہ نفرت ہو، عداوت ہو یا محبت ہو، ہر معاملے میں انسان اعتدال سے کام لے اور بات وہی کرے، کام وہی کرے جو اللہ کی رضا کا ہو۔ عام طور پر لوگ حدود کا خیال نہیں رکھتے، ہمارے ہاں عام طور پر ایکسٹریمز پائی جاتی۔ کچھ لوگوں کے نزدیک کوئی بھی کام بیوی کی مرضی یا پسند کا کرنا کیا ہے، مردوں کی مردانگی کے خلاف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عیب ہے ان کے لیے اگر کسی معاملے میں وہ بیوی کی کسی پسند یا چوائس کا خیال رکھیں، تو وہ عموماً کیا کریں گے کہ ہر چیز الٹ کریں گے۔ اگر بیوی کہے کہ دائیں جانا تو کہیں گے بائیں جانا ہے۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ ہر معاملے میں بیوی ہی کی مرضی ہے، خواہ وہ سیدھا کہے یا الٹا کہے، جائز کہے یا ناجائز کہے، حلال کہے یا حرام کہے، تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا۔ اور چونکہ ازواج کا لفظ جو ہے یہ بیوی اور شوہر دونوں کے لیے آتا ہے، اگرچہ یہاں کانٹیکس میں بیویاں ہی مراد ہیں، لیکن بیویوں کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے کہ نہ تو اللہ واسطے کا بیر رکھے انسان کے بلا وجہ ہر چیز میں مخالفت کرے، اور یہ عام طور پر دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ دین کا معاملہ تو اللہ کے یہاں طے شدہ ہے، اس میں تو جو دینی حدود اور احکام سے متعلق احکام ہے شوہر کے، اس میں تو بیوی کو اطاعت کرنی ہے۔ لیکن اگر شوہر بیوی کو اللہ کی نافرمانی پر رخسار ہے تو وہاں کیا ہے، رک جانا ہے۔ تو وہاں بھی دوسری ایکسٹریم کیا ہو سکتی ہے کہ ہر بات مانتے چلے جانا، یہ کہہ کر کہ اب شوہر کو خوش تو رکھنا ہے، چاہے وہ اللہ کی مرضی کی بات ہو یا ناپسندیدگی کی، اس میں شریعت کی حدود کو پامال کر دینا۔ تو یہ ایکسٹریم رویے جو ہیں وہ درست نہیں۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان دوسروں کی رعایت رکھے، دوسروں کے ساتھ احسن طریقے پر نباہ کرے، لیکن جہاں اللہ کی حد اور اللہ کا حکم آ جائے وہاں پھر وہ دوسرے کی پسند اور دوسرے کی رضامندی کو ایک طرف رکھ دے۔ اور پھر اس سے عام روزمرہ زندگی میں بھی باقی لوگ بھی، مثلا دوستوں کا معاملہ ہے، دیگر رشتہ داروں کا معاملہ ہے، اور لوگوں کا معاملہ ہے، تو ان تمام معاملات میں انسان ہمیشہ حق ہی کا ساتھ دے۔ جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی،
تو اسی طرح یہاں بھی تبتغی مرضات ازواجک، تو اس کی خاطر آپ اللہ کی ایک نعمت کو یا اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے حرام نہ کریں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض اللہ، تحقیق فرض کر دیا اللہ نے، یعنی مقرر کر دیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، کیا؟ تحلتا کھول دینا، حلال کر دینا، ایمانکم اپنی قسموں کا، یعنی تمہاری قسموں کو کھولنے کا طریقہ اللہ نے تم کو بتا دیا ہے. قسم کیا ہوتی ہے؟ عقدہ، یعنی گرہ لگاتا ہے نا انسان، یعنی پکا عہد کر لیتا ہے اللہ کو گواہ بنا کے. تو یہاں کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ایسی قسموں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. یعنی جب انسان اپنے اوپر کسی حلال چیز کو قسم کھا کے حرام قرار دے دے اور پھر اس سے رجوع کرنا چاہے تو کیا کرے؟ قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کر لے جو اس کو کرنا چاہیے. اس سلسلے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں وضاحت گزر چکی ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین. کیا ہے کفارہ؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. من اوسط ما تطعمون، اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنانے، یعنی 10 لوگوں کو، او تحریر رقبۃ یا پھر ایک غلام آزاد کرنا. فمن لم یجد، پھر جو کوئی نہ پائے، فصیام تو روزے رکھے 3 ایام 3 دنوں کے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اذا حلفتم، جب تم حلف اٹھاؤ. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. تو مقاتل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو توڑنے کے لیے غلام آزاد کیا تھا. قد فرض اللہ، اللہ نے فرض کر دیا، لکھ دیا تم پر کہ ایسی قسمیں باقی نہیں رکھی جائیں گی، ان کو توڑا جائے گا، ان گروہوں کو کھولا جائے گا، اور اس کا طریقہ بتایا جا چکا ہے. ایمانکم تمہاری قسموں کے کھولنے کا. واللہ مولاکم، اور اللہ مولا ہے تمہارا. وہو العلیم، اور وہ بہت جاننے والا ہے کہ کس چیز میں تمہاری مصلحت ہے. یعنی ایسے امور میں وہ کیوں مداخلت کرتا ہے، وہ کیوں ان چیزوں کو نہیں ہونے دیتا جو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو سب پتا ہے کہ کن چیزوں کی پابندی بندے کر سکیں گے اور کہاں پابندی نہیں ہو سکے گی، کہاں پابندی کرنی چاہیے اور کہاں نہیں کرنی چاہیے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ بہت حکمت والا ہے، یعنی اس کے سب احکامات حکمت پر مبنی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس نے بے سوچے سمجھے تمہیں حکم دیا ہے کچھ کرنے کا یا کچھ چھوڑنے کا، یا کسی چیز کو تمہارے لیے حلال کیا اور کسی کو حرام کیا. نہیں، حلال و حرام میں جو کچھ بھی ہے اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے. عام انسان کی زندگی بھی احتیاط پر مبنی ہونی چاہیے، لیکن کسی رہنما کی زندگی اور بھی زیادہ محتاط ہونی چاہیے. اور پھر اگر وہ پیغمبر ہو تو پھر آخری حد تک، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے واجب الاتباع ہوتا ہے. اور لوگ آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں، بہت سی چیزیں جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو سائلنٹلی فالو کرنا شروع کر دیں گے، چونکہ انہوں نے قرآن پڑھا اس لیے یہ جانتے ہیں، اور جو یہ کریں وہ ٹھیک ہی ہوگا، تو ہم کیوں نہ کریں. اور بعض اوقات لوگ اپنے کرنے کا جواز کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ فلاں بھی تو کرتا ہے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن نہیں لکھا، کیونکہ آپ اگر خود لکھتے تو اپنے بارے میں ایسی بات نہ لکھتے. اور پھر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اسی طرح ہر جگہ محبتوں کا امتحان ہے، اور نفرت اور محبت کے معاملے میں اعتدال. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم اپنی مرضی سے نہیں دیا. آپ جو کچھ بھی بتاتے تھے وہ اللہ کے حکم سے بتاتے تھے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ آپ انسان تھے اور آپ کے دل میں انسانوں کی محبت تھی، اور آپ انسانوں کی باتوں سے متاثر ہوتے، اور آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. جب حضرت حفصہ یہ کہہ رہی تھی کہ کیا آپ نے مغافیر پیا ہے، تو آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کانٹیکس میں کہہ رہی ہیں، کیونکہ اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو فوراً ہی بتا دیتے.
اور ایک اور بات جو بہت اہم اس واقعے سے سمجھنے اور سیکھنے کی ہے کہ ازواج مطہرات بھی انسان تھیں اور ان کے اندر بھی انسانوں جیسے جذبات تھے اور باہم رقابتیں بھی ہوتی تھیں، اور ان رقابتوں میں بسا اوقات انسان حق سے بھی ہٹ جاتا ہے، یعنی بسا اوقات کسی کی نفرت اور عداوت یا کسی کی محبت یا جیلسی جو ہے وہ انسان کو کیا کر دیتی ہے، حق سے دور کر دیتی ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، اور ان سے یہ کہا تھا کہ تم کسی اور کو یہ نہ بتانا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپا کر کی، اسرہ کا لفظ سر سے ہے، سر کہتے ہیں راز، راز میں کی، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا طرف، بعد ازواجہ اپنی بیویوں کے، اشارہ ہے حضرت حفصہ کی طرف، حدیثاً ایک بات، کہا جاتا ہے کہ یہی بات تھی پچھلی آیات میں جس بات کی طرف اشارہ ہے اسی کے کانٹیکسٹ میں یا اسی کے سیکوینس میں آگے یہ بات آ رہی ہے۔ فلما نبأت به، پھر جب اس نے بتا دیا اس کو، نبأت یعنی خبر دے دی، کس نے؟ حضرت حفصہ نے، بھی ساتھ اس کے یعنی اس بات کے، حدیث کے، کس کو؟ حضرت عائشہ کو، کیونکہ یہ دونوں کا باہم منصوبہ تھا، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے سامنے قسم کھا کر بتا دیا تو اب وہ ان کے دل میں کیسے رہ سکتی تھی یہ بات کہ وہ فوراً ذکر کریں دوسری سے کہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ فلما نبأت به، پھر جب اس نے بتا دیا اس کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے، کس کو؟ اس بتانے کو، علیہ اس پر یعنی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی بات آگے پہنچ چکی ہے۔ عرف بعدہ، آپ نے جتلایا اس کے بعض کو، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور اعراض برتا بعض سے، یعنی آپ نے اشارتاً ذکر کر دیا کہ تم نے میرا راز نہیں رکھا اور آگے بتا دیا ہے۔ فلما نبأہا بہ، پھر جب آپ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو یعنی اس بیوی کو، بھی اس بارے میں، قالت کہنے لگی، یعنی حضرت حفصہ کہنے لگی، من انبا کا ھذا، آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے راز کھول دیا ہے؟ قالا فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، بتایا ہے مجھے خوب جاننے والے، خوب خبر رکھنے والے نے، یعنی اللہ نے بتایا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت حفصہ نے جو بات آگے بتائی اور وہ بات اللہ نے آپ کو بتا دی، تو حضرت حفصہ حیران ہو گئی کہ یہ تو کسی تیسرے کو پتہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کوئی تیسرا تو اس منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا اعتماد تھا ان کو حضرت عائشہ پر کہ وہ آپ کو نہیں بتائیں گی، یعنی اس سے ان کے باہمی تعلقات بھی پتہ چلتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ ایک انسانی درجے میں رقابتیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ان کے باہمی تعلقات بہت خوشگوار بھی تھے اور ان میں ایک اعتماد بھی تھا۔ اور جیسا کہ عام طور پر اس موقع پر ہوتا ہے، جب کسی کو پلٹ کر ایسی بات بتائی جائے جو راز کھلنے سے متعلق ہو تو اس کا سوال یہی ہوتا ہے، آپ سے کس نے کہا؟ تو یہی بات یہاں پتہ چلتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل قسم کے انسانی تعلقات تھے، اور اس میں انسانوں کی وہ تمام ایسی کیفیات ہیں جس سے عام انسان گزرتے ہیں، انہی کیفیات سے آپ کا گھرانہ بھی گزرتا تھا۔ لیکن آپ کا گھرانہ چونکہ ایک ماڈل گھرانہ تھا، ایک نمونہ تھا تمام امت کے لیے، لہٰذا وہاں اگر تھوڑی بہت بھی اونچ نیچ ہوئی تو فوراً اصلاح کر دی گئی۔ سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے ازواج کو کیا کہا گیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور یہاں بھی کیا ہے کہ اتنا کھول کر آپ کی جو اصلاح کی جا رہی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی شخص اصلاح سے بالا نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر عیب اور ہر نقص اور ہر کمی سے پاک ہے۔
تو ازواج خواہ نبی کی ہوں وہ انسان ہوتی، اور انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی ہو سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تزکیہ کر دیتا ہے۔ اس سے آپ کی شان میں کمی نہیں ہوتی، یعنی اس سے ازواج مطہرات کی شان اور قدر و قیمت میں کمی نہیں ہوتی، لیکن اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ ازواج ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے ایسی کمی بیشی کا شکار ہو سکتی تھی، تو ہم بھی انسان ہیں، اور انسانوں کے امتحان سخت ہیں اس دنیا میں۔ کوئی بھی اپنے آپ کو نیک یا پاک یا گناہوں سے بالا نہ سمجھے کہ ہم سے تو کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ ہم ہیومن ہیں، لیکن غلطی کرنے کے بعد اس پر اصرار بری چیز ہے، اس کو نہ ماننا برا ہے، اس کی اصلاح نہ کرنا برا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی صرف وہ نہیں آتی تھی جو قرآن میں لکھا ہوا، یہاں تو نہیں کہیں لکھا ہوا کہ وہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، قرآن سے تو نہیں پتہ چلتا، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وحی کی ایک دوسری قسم سے جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، اور جو احادیث کا سرمایہ ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ وحی خفی پر مبنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کر لو، اللہ طرف اللہ کے، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا ہے؟ پلٹ آؤ۔ اور توبہ کیا ہوتا ہے؟ غلطی پہ شرمندہ ہونا، نہ کرنے کا عہد کرنا، اس کی اصلاح کر لینا، یعنی اصرار نہ کرنا۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کر لو، فقد صغت قلوبکما، پس تحقیق جھک پڑے ہیں دل تمہارے۔ صغت کا لفظ جو ہے صاد غین واو سے، پوری طرح جھکنا، تم دونوں کے دل جھک گئے ہیں۔ اس کا ترجمہ کج ہو گئے ہیں نہ کیجیے، کیونکہ صغا کا لفظ جو ہے یہ کجی کے لیے نہیں آتا، مائل ہونے اور جھکنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تم دونوں کے دل جھک گئے ہیں۔ کس چیز کی طرف جھک گئے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ اگر دل جھک گئے ہیں تو کس چیز کی طرف جھک گئے ہیں؟ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ پہلے ہی توبہ کی طرف جھک گئے ہیں، یعنی توبہ کر لو اور تمہارے دل مائل ہے توبہ کرنے کی طرف۔ تو اس سے ازواج نبی کی ایک طرح سے تعریف کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ جو ہی انہیں احساس ہوا تو انہیں کیا خیال آیا کہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ تو اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو، صرف خیال پر ہی نہیں بلکہ کر ہی لو۔ اب ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے غلطی ہو تو غلطی مانتا نہیں، اصرار کیے چلے جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس سے غلطی ہو اور جو ہی اسے احساس ہو تو وہ شرمندگی میں ڈوب جاتا ہے، اس کو شدید قسم کا احساس ندامت ہوتا ہے۔ تو یہ جو احساس ندامت ہے اس کے لیے آ رہا ہے کہ تمہارے دل مائل ہو گئے ہیں، یعنی گر پڑے ہیں اور جھک گئے ہیں اور تیار ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان صرف دل کی بات دل میں نہ رکھے بلکہ اسے باقاعدہ زبان سے کہے بھی، یعنی توبہ میں صرف دل کا جھکنا، صرف دل کا ڈرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان بولے بھی کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اگر کسی انسان کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس سے معافی مانگ لے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم اور توقیر اور آپ کی پسند و ناپسند کا جس طرح خیال رکھنا چاہیے تھا وہ تم نے نہیں رکھا، تو اس پر تمہیں اب توبہ کرنی چاہیے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی اس کے خلاف، یعنی یہ جتھا بندی آئندہ کے لیے ختم نہ کی اور آئندہ بھی اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس بے شک اللہ وہ اس کا مولا ہے۔ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس کا مددگار ہے۔ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل علیہ السلام، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور صالح مومن۔ یہ جو صالح مومن ہے اس کا بھی دو طرح معنی کیا گیا۔ صالح المؤمنین اگر مضاف الیہ ہو تو مومنین کا صالح یعنی ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کے گہرے دوست ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ صالح یہاں اگرچہ واحد ہے تو ایک کے معنی میں نہیں، اسم جنس کے طور پر آیا ہے، تو اس سے مراد سارے مسلمان،
مخلص مومن. اور صالح کا لفظ کیوں بولا گیا؟ منافق نہیں ہے، منافقوں کو مائنس کرنے کے لیے. صالح المومنین یعنی سارے نیک مومن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، لہذا تم الگ نہ ہو. والملائکۃ اور فرشتے بھی بعد ذالک اس کے بعد ظہیر مددگار ہیں، آپ کی پشت پناہی کرنے والے ہیں. اس سے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی. اب آپ دیکھیے کہ سورت کے شروع میں لم تحرم ما احل اللہ لک، تو کوئی نادان ہو سکتا ہے سمجھے کہ شاید یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو رہے ہیں، لیکن یہاں آ کر اس بات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. کمی بیشی کی درستگی کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں اور مومنوں کی نگاہ میں ایک الگ ہے، یعنی خاص مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ سے محبت اور آپ کی عزت اور احترام ہم سب کے اوپر لازم ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ صالح المومنین سے الگ ہو جائے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت اور احترام کیا ہے؟ ایک معیار ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت بھی کہاں سے دو؟ فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کو دوسرے لوگ سمجھ سکتے ہی نہیں، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے تو سارے مسلمانوں کا ایسا ریاکشن کیوں ہوتا ہے. کیونکہ دنیا کے کسی مذہب، کسی دین، کسی جگہ پر کسی پیغمبر اور کسی بھی شخصیت کا وہ احترام اس کے فالوورز میں نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سچے ماننے والوں میں. ہاں اگر آپ صالح المومنین سے الگ ہیں تو کچھ اور سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں شامل ہیں تو پھر یہ ایک ایمان کا ٹیسٹ اور امتحان ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس محبت کا اظہار کرنے کی بھی پھر حدود ہے، اور پھر اس میں ایک اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غلو منع ہے. یعنی آپ کی محبت میں غلو اور اس میں حد سے بڑھ کر آپ کو اللہ کے برابر قرار دینا، اس محبت میں ایسی حرکتیں کرنا کہ جو پھر آپ کی شان کے خلاف ہو یا دین کے خلاف ہو، تو وہ درست نہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ پر ایمان، آپ کی اطاعت، آپ کا اتباع، آپ سے محبت، آپ کی عزت اور آپ کو اپنے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے بلند قرار دینا، زیادہ ان سے محبت رکھنا، یہ ہم سب کے ایمان کا جزو حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. اور اس میں تو ازواج مطہرات کو بھی نہیں چھوڑا گیا کہ تم یہ مت سوچو کہ تمہیں ایک مقام مل گیا ہے اور ایک بہت عزت کا مرتبہ مل گیا ہے تو اب ان کو شوہر سمجھ کر تم جو چاہو کرو. وہ عام شوہر نہیں ہے، ان کا مقام عام شوہروں سے بہت بلند ہے. وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، لہذا ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عسى ربہ، امید ہے کہ اس کا رب، ان طلقکن، اگر وہ یعنی نبی طلاق دے دیں تم عورتوں کو، تم بیویوں کو، ان یبدلہ، کہ وہ بدل دے گا اس کو، ازواجن، دیگر بیویوں سے، خیرا منکن، جو بہتر ہوں گی تم سے، مسلمات، مسلمات، مسلمت ان کی جمع، مؤمنات، مومنات، مؤمنت ان کی جمع، قانتات، اطاعت گزار، تابدار، قانتت ان کی جمع، تائبات، توبہ گزار، تائبت ان کی جمع، عابدات، عبادت گزار، عابدہ کی جمع، سائحات، روزہ دار یا ہجرت کرنے والیاں، سائحت ان کی جمع، ثیبات، شوہر دیدہ،
وہ ابکارا اور کنواری، سیباتن سیبتن کی جمع یعنی بیوہ یا مطلقہ، وہ ابکارا بکر کی جمع کنواریاں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس گئے اور کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرتی ہے، یعنی ان کے ساتھ تم تکرار کرتی ہو اور ان کے ساتھ بحث کرتی ہو، حتیٰ کہ وہ سارا دن غصے میں ہوتے ہیں یعنی تمہاری اس بحث سے۔ حضرت حفصہ نے کہا واللہ ہم تو سوال جواب کرتی رہتی ہیں، یعنی یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، چلتا رہتا ہے سب۔ حضرت عمر نے کہا خوب سمجھ لو، اور میں تجھے اللہ کی سزا اور اس کے رسول کے غصے سے ڈراتا ہوں، یعنی باز آ جاؤ اس سے۔ بیٹی تو اس عورت کی وجہ سے دھوکہ مت کھانا، یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے، جو اپنے حسن و جمال اور آپ کی محبت پہ نازا ہیں، اور اس سے مراد ان کی حضرت عائشہ کی طرف تھی، یعنی تم مل جل کے جو آپ کے خلاف محاذ آرائی کرتی ہو تو اس کی وجہ سے تم کامیاب نہیں ہو سکتی، ایسا مت کرنا، اور اگر تم لوگوں نے زیادہ ستایا تو اللہ اس پر قادر ہے کہ تم سب کو لے جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بیویاں دے دے۔ اور سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے نان نفقے کا مطالبہ کیا تھا، تو اس پر آپ بہت پریشان ہوئے تھے اور آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر کے 1 مہینے تک مسجد میں قیام کیا تھا، کسی کے پاس بھی پھر نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ آپ کے جو فرائض منصبی تھے اس میں رکاوٹ کا باعث بن رہی تھی باتیں۔ حالانکہ ان کا مطالبہ جو تھا، جیسے ہم پیچھے تفصیلات پڑھ چکے ہیں، کہ کوئی عیش و عشرت کی چیزوں کو طلب نہیں وہ کر رہی تھی، اپنی بنیادی بیسک زندگی کی جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں ان کی بات کرتی تھی، لیکن جو ان کا منصب تھا اور جو آپ کا منصب تھا اور جو آپ کی ذمہ داریاں تھی، اس کے اعتبار سے یہ بھی بہت بڑی چیز تھی۔ یا یہ کہ ان خواتین کے یہ مطالبے آپ کے فرائض منصبی کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، کیونکہ آپ کے اوپر بے شمار ذمہ داریاں تھیں۔ مدینہ کے اندر طرح طرح کی کشمکش تھی، مدینہ کے باہر کئی طرح کے مسائل تھے، صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے مسائل تھے، اسی طرح اور بہت سی مشکلات تھیں۔ آپ نے پچھلی صورتوں میں پڑھا کہ کس طرح مدینہ کے اندر منافقین اور یہود سے آپ کو طرح طرح کی مشکلات پیش آتی۔ جنگ احزاب کے بعد سورۃ الاحزاب نازل ہوئی تھی، تو ان احزاب کی آمد کی وجہ سے آپ کے اوپر کیسا پریشر تھا۔ تو ایسی صورت میں اگر گھر کے افراد بھی ایسے مطالبے کرنے لگیں کہ جس میں اس ہستی کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براہ راست مداخلت کر دی کہ اگر تمہارا یہی طرز عمل رہا اور تم نے اندر چین نہ لینے دیا تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا یہاں ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور اگر پیغمبر نے تم کو طلاق دے دی تو اللہ تم سے زیادہ بہتر عورتیں ان کو نصیب کر دے گا۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، یعنی بظاہر تو یوں لگتا ہے نا جیسے بہت زیادتی کی بات ہے اور ازواج کے ساتھ بہت سختی ہو رہی ہے، لیکن اگر اس پورے سیناریو کو سامنے رکھیں اور پورے پس منظر کو سامنے رکھیں، اس وقت مدینہ کی اسٹیٹ کی جو حالت تھی اور جو پریشر سے اندرونی اور بیرونی، اور آپ کی جو ساری ذمہ داریاں تھیں ان کو نبھانے کا جو بوجھ تھا آپ پر، اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دراصل کیا تھی، بہت بڑی بات تھی۔ عام گھروں میں تو یہ سب ہوتا رہتا ہے، یا نہیں چلتا رہتا ہے نا، شوہر بیوی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، بیوی شوہر کا راز فاش کر دیتی ہے، کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی ایک بیوی نے راز فاش کیا، اور جو کہ اکثر عورتیں کرتی، شوہر بیویوں پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو ہمراز سمجھ کر اپنی بہت سی باتیں ان سے شیئر کرتے ہیں، اپنے دکھ غم بانٹتے ہیں، اور بیوی کو منع بھی کرتے کہ کسی سے ذکر نہ کرنا، لیکن عام طور پر خواتین اس کا پاس نہیں رکھ پاتی، وہ آگے کر دیتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، سب چلتا ہے۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی بنا پر کبھی کسی شوہر کو یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں چونکہ تمہاری بیوی راز فاش کر دیتی ہے لہٰذا اس کو فوراً طلاق دے دو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ عام لوگوں کے معاملے سے مختلف ہے، اور آپ کے ازواج کا رول جو ہے وہ دیگر ازواج کے مقابلے میں مختلف ہے، لہٰذا کیا کہا جا رہا ہے، اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو کوئی نہیں، نبی کا کوئی نقصان نہیں، تم اسے اعزاز اور شرف سے محروم ہو جاؤ گی، اللہ اس کو تو اور بیویاں دے دے گا، اور وہ کیسی ہوں گی؟ مسلمات۔ پہلے مسلم کا ذکر کیا گیا، یعنی مسلم کا مطلب ہے یعنی جھک جانے والا، جو اللہ کے دین کی طرف جھکنے والی ہوں گی، مؤمنات، اس دین کی تصدیق کرنے والی، قانتات، عمل سے ثابت کرنے والی یعنی اطاعت گزار، اور قنوت کس کو کہتے ہیں؟ دوام اطاعت کو، تائبات، اتنا زبردست سیکوینس ہے نا اس میں،
پہلے اسلام کی طرف آنا، مائل ہونا، پھر اس کی تصدیق کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اور عمل کرتے ہوئے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو توبہ کر لینا فوراً، اور پھر دوبارہ اللہ کی طرف عبادت کے ساتھ ذکر کے ساتھ رجوع کرنا، اور پھر سائحاتن. سائحاتن کا لفظ جو ہے سین یہ ہے سے ہے. ساحہ آنگن کو کہتے ہیں، آنگن ہوتا ہے نا گھر کا، صحن وہ کھلی جگہ ہوتی، اور ساحہ کا معنی ہوتا ہے سیر و سیاحت کرنا، یعنی سیاحت سے بھی ہے. اور سائحہ کا مطلب سیاحت کرنے والی، تو مسلمان عورتوں کی سیاحت ان دنوں میں کیا تھی؟ ہجرت. اور سائح روزہ دار کے لیے بھی آتا ہے لفظ، اور یہاں عابدات ان کے بعد سائحات ان دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے، یعنی مہاجرات ان بھی اور سائمات ان بھی. اور سائم اور سائح کے درمیان، سیاح کے درمیان کیا مماثلت ہے کہ دونوں ایک لمبے عرصے تک کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں. اور پھر سیباتن، سیبت کا لفظ جو ہے نا ثوب سے ہے، ثوب کہتے ہیں لوٹنے کو، ثواب کا لفظ بھی اسی سے ہے. اور بیوہ یا مطلقہ عورت کے لیے سیبہ کا لفظ آتا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ شوہر دیدہ کیا گیا ہے کہ جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو. اور لوٹنے سے مراد کیا ہے کہ عورت بیوہ ہونے کے بعد یا طلاق کے بعد پھر کیا کرتی ہے؟ واپس اپنے پیرنٹس کے گھر لوٹ جاتی ہے، تو اس سے سیبہ کا لفظ آیا. وہ ابکارا بکر سے یعنی کنواری جن کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الاحزاب میں یہ معاملہ واضح ہو گیا تھا. جب انہوں نے نان نفقے کا مطالبہ کیا، آپ ان پہ ناراض ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت تخیر نازل کی، اور سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ کو سنائی اور ان سے پوچھا کہ اچھا اب تم اختیار کر لو، دنیا چاہیے یا آخرت، اور اس معاملے میں اپنے والدین سے ضرور مشورہ کرنا. تو کیا کہا تھا حضرت عائشہ نے کہ کیا میں اس بارے میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو اختیار کر لیا. اور اس کے بعد باقی ازواج نے بھی یہی کیا، اور آئندہ کے لیے ہر طرح کے مطالبے چھوڑ دیے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا تھا؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، کہ ان کے بعد اب آپ نہیں بدلیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اس سے پہلے کا ہے. کسی عورت کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی، اور وہ ازواج کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے محروم ہو جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ جو آیت نمبر 3 میں ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اتنے بڑے مقام پر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ازواج کو یعنی بحیثیت یعنی خواتین کے ان پر ٹرسٹ بھی کرتے، ان سے راز شیئر کرتے. یعنی اس میں بھی شوہر اور بیوی کا جو باہمی ایک تعلق ہے اس کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے، اور جو باہمی آپس میں اعتماد اور ایک دوسرے پر جو ٹرسٹ کی بات ہے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ صرف بیوی کے لیے نہیں، شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی باتیں ادھر ادھر نہ کریں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. ریسنٹلی ایک واقعہ میرے سامنے آیا، 2 گھروں کا مسئلہ ہے. ایک شادی ہوئی کچھ عرصہ پہلے، شوہر اور بیوی میں اختلافات ہو جاتے لیکن دونوں کی مائیں انوالو ہو گئی بیچ میں. چھوٹی سی مشکل ہوئی، لڑکی نے فوراً فون کیا ماں کو. دوسری طرف تھوڑا سا مسئلہ ہوا، بیٹے نے فوراً بتائی بات ماں کو. وہ لڑکی اپنی ماں کو بتا رہی ہے، لڑکا اپنے. اب کیا ہے کہ وہ دونوں بچے باہم صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن مائیں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی. بیٹا چاہتا ہے کہ بیوی کو واپس لے آئے لیکن ماں کسی صورت نہیں مان رہی. اب آگے بچی بھی ہے، اس کی بھی ساتھ زندگی برباد. واٹ از دس؟ چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے دوست ہوں، شوہر اور بیوی کے درمیان کی باتیں کسی تیسرے کو نہیں سننی چاہیے. ماں کی بھی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ اگر بیٹا کوئی ایسی بات بتانا بھی چاہے تو اسے ڈسکریج کرے. وہ اگر گھر خدا نخواستہ ٹوٹتا ہے تو سفر کون کرے گا؟ اور کیا ماؤں کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا اگر ایک کی بیٹی گھر آ کے بیٹھ جائے یا دوسرے کا بیٹا اس مصیبت سے گزرے؟ اور یہ خود بچوں کی بھی ناسمجھی ہوتی ہے. ماں باپ تو ہر ایک کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور ماں باپ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، اور اسی دھوکے میں انسان پھر یہ سب باتیں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. شادی کا مطلب ہے ذمہ داری نبھانا اور اپنے بوجھ خود اٹھانا. شادی کا مطلب یہ نہیں کہ غلطیاں آپ کریں اور بھگتے ماں باپ، یا یہ ہے کہ آپ کی ہر غلطی ماں باپ کے ذمہ پڑے، یا یہ کہ وہ آپ کے آ کے سلجھائیں. اب آپ کو گرو کرنا چاہیے، میچور ہونا چاہیے، آپس کی باتیں آپس میں سلجھانی چاہیے. ہاں اگر کوئی واقعی بہت مشکل مرحلہ آ گیا ہے تو اس موقع پر
معقول انداز میں حکمین کی مشاورت ہے یا ان کا جو انٹرفیرنس ہے وہ ایک معقول انداز میں ہونا چاہیے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم محبت میں ایسی باتیں شیئر کر بیٹھتے ہیں. اب ماں باپ کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں, اولاد کے معاملے میں بہت ٹچی ہوتے ہیں. جب کوئی لڑکی اپنے شوہر کے خلاف ماں باپ کو بات کر دیتی ہے تو ماں باپ کا دل تو اٹھ گیا نا داماد سے. اور اسی طرح اگر بیٹا بیوی کی باتیں ماں باپ سے کر دیتا ہے تو ماں باپ کا دل اٹھ گیا بہو سے. اب یہ تو شوہر بیوی ہیں, لڑیں گے بھی اور صلح بھی کریں گے, اچھے برے سب حالات چلیں گے. وہ آج ایک دوسرے سے جھگڑیں گے, اگلے دن معاف کر کے پھر راضی ہو جائیں گے. لیکن ماں باپ کے دل واپس اس طرح نہیں لوٹیں گے, ان کے دلوں میں وہ جگہ نہیں بنے گی. تو اس لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ چھوٹی موٹی چیزوں کو سننے سے گریز کریں, اور چھوٹی موٹی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے ان کو یہ تربیت دیں کہ جاؤ اللہ کا در ہے, وہاں نماز پڑھو, دعا کرو, خود مسئلے حل کرو. ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے, جاؤ خود سارٹ آؤٹ کرو. تو اس میں بہت بھلا ہوتا ہے. لیکن شیطان کیا چاہتا ہے, بچے نہ بھی بتائیں تو بعض ماں باپ کو دیکھا کہ وہ کریت کے پوچھتے ہیں. اب وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا بچہ خوش نہیں, کس ماں باپ کو چین آ سکتا ہے. اور یہ ہم اپنی زندگیوں سے دیکھیں کہ کیا ہمارے اور ہمارے گھروں میں شوہر بیوی کے آپس میں کہیں مس انڈرسٹینڈنگ یا کہیں ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, دوسرے دن ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اونچ نیچ چلتی رہتی, مزاج کے اختلاف, ایک دوسرے کی بات اچھی نہ لگنا, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد صلح صفائی, معاملہ آیا گیا, ایسے ہو گئے جیسے کبھی کوئی بات ہوئی نہیں تھی. یہ سب چلتا ہے, ہر جگہ چلتا ہے. لیکن ان چیزوں میں دوسروں کو انوالو کرنا انتہائی میچورٹی کا ثبوت دینا ہے, اور اس سے جو فساد پھیلتا ہے پھر وہ لامتناہی ہو جاتا ہے. تو یہاں کیا ہے, یہاں تو ایک بیوی نے دوسری سے شیئر کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں پسند کیا کہ حضرت حفصہ جو حضرت عائشہ سے وہ بات کریں, حالانکہ وہ دونوں کا پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا نا, وہ دونوں کا کامن انٹرسٹ تھا, لیکن نہیں پسند کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر یہ باتیں یہاں تک نہیں رکتی, پھر اس سے آگے چل پڑتی ہیں. پھر وہ ایک شے ملتی ہے, آگے سے آگے سے آگے وہ چھوٹی باتیں بہت بڑی بننے لگتی ہیں, اور ایسی باتوں میں فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو شوہروں کے علاوہ دوستوں سے بھی اتنی تفصیلی باتیں نہیں شیئر کرنی چاہیے شوہر بیوی کی, کیونکہ پھر عادت پڑ جاتی ہے, پھر اور کوئی تھرڈ ٹاپک نہیں ہوتا, پھر ہر عورت کا یہی ٹاپک رہ جاتا ہے, میرے میاں نے یہ کیا اور میرے میاں نے وہ کیا. اور اچھی باتیں تو کم ہی, جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی جو اپنی مرضی کے خلاف ہوں گی وہ زیادہ پھر انسان کرنے لگتا. اور حاصل کیا ہوتا ہے, کوئی آپ کا مسئلہ کیا سلجھا سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو حل کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ انسان برداشت کرے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیا کرے, اپنے دل پہ رہنے نہ دیا کرے. لیکن عورتیں ہیں نا, نازک مزاج ہوتی ہیں, وہ چھوٹی سی بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتی, فوراً ریاکشن شو کرتی ہیں. چلے کر دیا آپ نے, اس کے بعد کیا ہے, اللہ کی طرف اب رجوع کرے. جتنا آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوگا, اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا, اتنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بیکار لگیں گی. اور جب اللہ سے دوری ہوگی, کوئی کام کرنے کو نہیں ہوگا, تو پھر رائی کے پہاڑ بنتے رہیں گے اور اپنی زندگی حرام کریں گے, حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اب وہ بات آگے پھیل گئی, صرف ایک دوسرے شخص تک ہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً انفارم کیا, اور آپ نے فوراً اس کو احساس دلایا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے. اور یہاں ایک تربیت بھی ہے نا, یہ تو چلو ایک شاید نہ کھانے کی یا پینے کی ایک قسم تھی, لیکن اگر اس سے بڑی کوئی بات شیئر کی بھی ہو جو کسی قومی ملکی راز کی بات ہو سکتی ہے, مثلا بعض شوہر جو ہوتے ہیں وہ عام عہدوں پر نہیں, بہت نازک عہدوں پر ہوتے ہیں, بہت اہم مناصب پر ہوتے ہیں, اگر وہ اس سلسلے میں کوئی بات گھر بتائے اور بیوی کے ذریعے وہ راز آگے نکل جائے, کھل جائے, تو قوموں کی تباہی ہو سکتی ہے. جیسے آپ مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات مسلمانوں نے جب دوسرے جگہوں پر شادی کی, اور بعض لوگوں نے تو پلان کر کے اس طرح کی شادیاں ارینج کرائیں تاکہ ان عورتوں کے ذریعے اندر کے راز جو ہیں وہ نکالے جائیں. تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات کسی ایک گھر اور ایک فرد نہیں, ایک پوری قوم کی تباہی کا سبب ہو سکتے ہیں ایسے رازوں کو افشا کرنا. تو اس لیے اس کو منع. اور ویسے بھی کسی کا راز افشا کرنا جو ہے نا, یہ خیانت ہے. اور آگے آپ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے خیانت کی تھی, اور ان کی مثال دے کر معاملے کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا کہ شوہر کی باتوں کو آگے کرنا یہ خیانت ہے, راز کا پاس نہ کرنا خیانت ہے. فلما نبأها به قالت من انباك هذا قال نبأني العليم الخبير. اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ توبہ کر لو, یعنی کہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بریک لگانی پڑے گی. تو اگر آپ پہلے درجے پہ بریک لگا لیں گے نا,
اگر کوئی بات ہو گئی ہے، انبن ہو گئی ہے، ادھر بریک لگا لیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے اوپر تھوڑا سا برداشت کریں، بے شک رو لیں، خود کچھ بھی کر لیں، تو کیا ہوگا کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ نارمل ہو جائیں گے. جا کے شاور کے نیچے کھڑے ہو جایا کریں، خوب رویا کریں، وہاں کوئی نہیں دیکھے گا آپ کو، اور ٹھنڈے ہو کے باہر آ جائیں، سب معاملہ صاف ہو جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حال بتایا، اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے تو اسے چپ ہو جانا چاہیے، زیادہ بولنا نہیں چاہیے، کہ بول کے انسان اپنی عزت گنواتا ہے. اور پھر جب آپ کے منہ سے کچھ نکل گیا وہ کہاں رکے گا؟ جو چیز آپ نہیں بچا سکے، کنٹرول کر سکے، آپ کسی سے کیا توقع رکھتے وہ آپ کا راز رکھے. ایک یہ جو فون بہت سستے ہو گئے نا، انہوں نے بہت بیڑا غرق کیا ہے گھروں کا. پہلے اگر بچیوں کے دل پہ کوئی گزری تو وہ کیا ہوا، برداشت کر گئے، جب تک ماں باپ سے ملاقات کی وہ بھول بھلا گئے. اب کیا ہے، فون، اور اگر بات نہیں ہو سکتی تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے میسج، وہ نہیں تو SMS پہ چھپ کے، واش روم میں چلے جاؤ اور وہاں چھپ کے کر لو. اتنے ذریعے پیدا ہو گئے ہیں چغلی اور غیبت کرنے کے، تباہی تباہی. یہ بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں، یعنی کہ جہاں ان سے خیر ہے وہاں ان سے شر بھی بہت پھوٹ رہا ہے. تو ضرورت کس چیز کی کہ ہاتھ روک لو. چھوٹے نقصان کو نہیں برداشت کرو گے نا، چھوٹی تکلیف کو، تو بہت بڑی برداشت کرنی پڑے گی. اگر کسی کی چھوٹی بات نہیں نا تم برداشت کر سکتے تو اس کا جو کانسیکوینسز ہیں بڑے بھیانک ہیں، وہ بڑے پر برداشت کرنے پڑیں گے. تو چھوٹی کر جاؤ، چھوٹی پی جاؤ تاکہ بڑی نہ نظر آئے. پہلے ماں باپ یہی کہتے تھے کہ میاں بیوی کی بات تیسرے کو پتہ نہ چلے، تیسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں مسلم خواتین کی جو کوالٹیز ہیں وہ بھی بتا دی گئی کہ مثالی مسلمان عورتیں کیسی ہوتی ہیں. مسلمات، جھکی ہوئی، مومنات، تصدیق کرنے والی، قانتات، اطاعت مال خضوع بھی ہوتا ہے نا اس کا معنی. قنوت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی اطاعت اور فرما برداری جس میں دوام بھی ہو اور تھوڑا خضوع خشوع بھی ہو. اور پھر تائبات، توبہ تو ایک لازمی صفت ہے کیونکہ ہر ایک سے کمی بیشی ہوتی. اور پھر عابدات، اور اس کے ساتھ سائحات. اور سائح جو ہے یہ طالب علم کے لیے بھی آتا ہے کہ جو علم سیکھنے کے لیے سفر کرے. اور پھر سیبات و ابکارا. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ ملائکہ کا ذکر بعد میں آ رہا ہے اور صالح المؤمنین کا پہلے آ رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جبریل کو ملائکہ سے الگ کر لیا گیا ہے باقی ملائکہ سے، ان کے خاص مقام کی وجہ سے. اور اگر صالح المؤمنین سے مراد سنگولر لیا جائے صالح، اور حضرت ابوبکر مراد لیا جائے، تو وہ پھر جبریل کے بعد یعنی وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں اور غار میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور ہر مشکل موقع پر، تو ان کی خاص صفت یہاں بیان ہو رہی. اور اگر اس سے مراد جنس کا لیا جائے تو اس سے مراد سارے صالح مومن ہیں. اور پھر منافقوں کی نفی کر دی گئی کہ وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، وہ دھوکے باز عین وقت پہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ جب کسی پر بھی غصہ آئے تو اس وقت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے اور زیادہ صفائی پیش کرنے کی یا اس کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اور زیادہ الجھتی جائے گی چیز. اس وقت صرف خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. اور پھر ایک اور بات یہ کہ کسی بھی بات کو اینڈ آف دا ورلڈ ہی سمجھنا چاہیے کہ بس اب یہ بات ہوگی تو اب تو دنیا ہی ختم ہو گئی. نہیں، انسان ہے، غصہ آ جاتا ہے، کبھی خوشی کے انتہا میں ہوتا ہے، کبھی غصے کے انتہا میں ہوتا ہے، اور اوپر نیچے ہوتی رہتی باتیں. انسان ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اسی لیے تو پچھلی صورت میں کیا کہا گیا، فاعفوا واصفحوا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. اس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی اور خوشگوار انسانی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے. پھر تمام مومنوں کو خطاب ہے، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نارن، آگ سے. خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے. قو کا روٹ کیا ہوگا؟ واو قاف. یہ تقوی کا لفظ بھی اسی سے، اور اس کا فعل امر واحد کا صیغہ کیا ہے؟ قی. بس قاف کے نیچے زیر ہے، قی. تثنیہ ہے قیا اور جمع ہے قو، اور مؤنث کے لیے قینا. وقنا اسی سے ہے، وقنا میں اصل فعل امر کیا ہے؟ قی. قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی جان کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو. اہل و عیال میں بیوی بچے سب شامل ہوتے ہیں، خاندان بھی آ جاتا ہے. نارن، آگ سے. دنیا کی آگ کی طرف نہیں بلکہ آخرت کی آگ کی طرف اشارہ ہے. دنیا کی گرمی سردی سے تو سبھی بچاتے ہیں اپنے بچوں کو،
اپنے آپ کو بھی بچاتے، روز دیکھتے ہیں آج ویدر کیسا ہے، سردی تو نہیں، گرمی تو نہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ ہر دوسرے شخص کو گھر میں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو آج بہت سردی ہے، تم نے جرابیں نہیں پہنی، تم نے کپڑے نہیں پہنے، جیکٹ پہن کے جاؤ، کہاں ہے تمہاری فلاں چیز. یعنی ایک دوسرے کا کتنا ہم خیال رکھتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ باہر کا موسم خراب ہو اور ہم گھر میں کسی باہر جانے والے کو معاف کر دیں، چاہے اس نے سب کچھ پہن رکھا پھر بھی میک شور کریں گے. یہ محبت ہے نا قدرتی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کیئر ہوتی ہے کہ کوئی سفر نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن اس سے آگے کی فکر کے لیے کہا جا رہا ہے جس کو ہم عام طور پر فراموش کر دیتے ہیں. دنیا کی آگ نہیں، وہ بڑی آگ، وقودھا، اس کا ایندھن. وقود کہتے ہیں وہ ایندھن جس سے آگ جلائی جائے، چاہے وہ لکڑی ہو، خواہ وہ پیٹرول ہو، فیول جس کو کہتے ہیں وقود. اسی طرح وضو کہتے ہیں اس پانی کو جس سے وضو کیا جائے، وضو. اور وقود وہ چیز جس سے آگ جلائی جائے، ایندھن. وقودھا الناس، جس کا ایندھن انسان ہوں گے، لوگ ہوں گے جن سے آگ جلائی جائے گی. سورۃ البقرہ میں بھی آتا نا فاتقوا النار التی وقودھا الناس والحجارہ. انسانوں کے جسم میں کیلشیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، وہ مادے ہیں جو جلتے بھی ہیں اور جلاتے بھی ہیں. وقودھا الناس والحجارہ. اور رہی صحیح کمی، پتھر پوری کر دیں گے، کیونکہ پتھر کی آگ سب سے سخت آگ ہوتی. علیہا ملائکۃ، اس آگ پر فرشتے مقرر ہیں جن کو خزنۃ جہنم کہا جاتا ہے، جہنم کے دربان. وہ کسی کو اندر سے باہر نہیں آنے دیں گے. کبھی کسی کو جیل جانے کا اتفاق ہوئے دیکھنے کا، یا کبھی آپ اگر قیدیوں کی خبرگیری کے لیے گئے ہوں؟ کبھی نہیں گئے. ہمیں اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ انسان کو عبرت ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو اسیر یا قیدی جو ہے ان کا خیال رکھنا دین کے شعار میں سے ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں کیا کبھی. اگر آپ کبھی جائیں تو آپ دیکھیں، کیونکہ میں جا چکی ہوں، ہولناک ترین منظر وہ ہوتا ہے جب بڑے بڑے لوہے کے گیٹ بہت ہی اہتمام کے ساتھ کھولے جاتے ہیں اور جو مسلط ہوتے ہیں وہاں پر داروغے یا گارڈز، ان کی شکلیں، ان کے لکس، ان کا اسٹائل اور ان کے لباس اور ان کا جو پہنا ہوا ہوتا ہے انہوں نے اسلحہ وغیرہ، اس میں کوئی رحم والی چیز نہیں ہوتی. چاہے وہ کوئی قیدی اندر جا رہا ہو یا کوئی وزٹر جا رہا ہو یا کوئی تعلیم دینے کے لیے جا رہا ہو، کوئی بھی جا رہا ہو، وہ کسی کو بھی اسمائل نہیں پاس کرتے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی کی نوعیت ہی اس طرح کی ہے. وہ انوائرنمنٹ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ان کے اندر ایک خاص قسم کی سختی پائی جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ جن فرشتوں کی ڈیوٹی جہنم کے گیٹس پر ہوگی، جو خزنت جہنم ہوں گے، ان کے اندر کس درجے کی سختی ہوگی، کیونکہ اس میں سارے کے سارے مجرم ٹھونسے جا رہے ہوں گے. علیہا ملائکۃ، اور ان کی تعداد کیا ہے؟ علیہا 19، قرآن میں آتا ہے 19 ہے ان کی تعداد. کیسے ہیں وہ؟ غلاظ، غلیظ کی جمع، بہت سخت، یعنی اپنی بلڈ میں بھی، اپنے پوسچر میں، اپنے اسٹرکچر میں بھی اور اپنی عادتوں میں بھی بہت سنگ دل قسم کے، بے رحم، تندخو. غلظہ کہتے ہیں سختی کو، درشتگی کو، کہ اس پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ بہت ہی سخت قسم کے ہیں. عام طور پر تو ہمیں فرشتوں کا خیال آتے ہی کیا خیال آتا ہے؟ یعنی خوبصورت خیال آتا ہے. ہر ایک اپنا تصور ہے، لیکن بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فرشتے نور سے بنتے ہیں، تو ایک ٹھنڈک کی سی فیلنگ ہوتی ہے جب ہم فرشتوں کا نام سنتے ہیں، اور پیار اور ایک اچھی فیلنگ آتی ہے. اور کسی نیک انسان کو یا کسی بھی نیکی کے لیے ہم فرشتے کا لفظ بولتے ہیں، یعنی ایک پازیٹیو فیلنگ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. لیکن جو جہنم کے فرشتے ہیں بہت ہی سخت قسم کے ہوں گے. منکر نکیر بھی بہت سخت ہے. جو مجرموں کی جان لینے کے لیے فرشتے آئیں گے وہ بھی بہت سخت ہوں گے، لیکن سب سے بڑھ کر جہنم کے فرشتے سخت ہیں. ملائکۃ غلاظ شداد، اور شداد جو یہ شدید کی جمع ہے، اور شدید شد سے ہے، کس چیز کو مضبوط باندھنا، یعنی بہت زور آور، بہت طاقتور، سخت مضبوط. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں کتنے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیں گے، کیونکہ وہ فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو لے جائیں گے نا. جیسے حضرت جبریل کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ قوم لوط کو انہوں نے بس ایک اپنے پر سے ہلکا سا اٹھایا اور اوپر لے جا کے واپس پٹکا. اتنی زیادہ قوت ہے ان کے اندر. انسانوں کے اندر ویسی قوت نہیں ہے جو فرشتوں کے اندر ہے. ان کی جو رفتار ہے، ان کا آسمانوں پہ آنا اترنا، بڑے بڑے کام کرنا. اب ان کو نکیر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ کس طرح وہ زمین کے اندر سے ایک دم نکل آئیں گے. تو یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ فرشتے بہت ہی
سخت قسم کے، مضبوط قسم کے، شدید قسم کے، بے رحم سنگ دل قسم کے ہیں. لا یعصون اللہ، نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی. ما امرہم، جو بھی اس نے حکم دیا ان کو، جو ڈیوٹی ان کو بتا دی گئی ہے، جو جاب ان کو ڈسکرائب کر دی گئی ہے کہ یہ تم کو کرنا ہے، وہ اس کو پورا پورا انجام دیتے ہیں. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو کسی کام پہ اپوائنٹ کیا جائے، مثلاً کوئی جیل کا گارڈ ہے تو اس کو کوئی رشوت دے دے، کوئی اس کو بہلا پسلا لے، تو ہو سکتا ہے کسی قیدی کو چپکے سے چھوڑ دے یا کسی اور کو اندر آنے دے. دنیا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن جہنم کے فرشتے، جہنم کے داروغہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. وہ اللہ کے حکم سے بالکل آگے پیچھے نہیں ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اور امرہ ماضی ہے. وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں یا کریں گے، ما یؤمرون، جو بھی حکم دیے جاتے ہیں یا دیے جائیں گے. نہ آج تک انہوں نے ایسا کچھ کیا اور نہ آئندہ کریں گے. وہ اللہ کی نافرمانی کا سوچ ہی نہیں سکتے. سورۃ الانبیاء میں آتا نا، لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، دم ہی نہیں لیتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو حکم ملتا ہے بس کر جاتے ہیں. اب یہ اتنی شدت کے ساتھ کس کو وارن کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو. ایمان والوں صرف خود ایمان والے نہ بنو، صرف اپنے ایمان کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنے گھر والوں کے ایمان کی بھی فکر کرو. خاص طور پر جب میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں تو اس میں بچے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک پھر اپنے وہ فرائض پورے نہیں کر سکتا جو انہیں بحیثیت والدین کرنے چاہیے. دیکھیے نا، اگر بچے ماں کے ساتھ چلے گئے تو باپ کے تو ہاتھ سے چانس نکل گیا نا اپنی تربیت کا، یا نہیں؟ باپ کا تو کوئی رول نہیں رہا بچوں کی تربیت میں. اب اگر ماں دین پر نہیں اور اس نے بچوں کو بگاڑ دیا تو کسی حد تک باپ بھی تو ذمہ دار ہوگا نا، کہ بچے تو تمہارے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر بچے باپ لے جاتے اور باپ اپنی اور ذمہ داریوں میں مشغول ہے، بچوں کی تربیت کا وقت نہیں ہے اس کے پاس، تو ماں کی تو اتنی پوچھ نہیں، کیونکہ اصل ذمہ داری تو باپ کی ہے. ماں نے تو دوسری شادی کر لی یا کہیں اور چلی گئی، وہ تو بڑی ذمہ ہو گئی. لیکن باپ ماں کے پاس چھوڑے اس صورت میں بھی خود لے کر آئے اور نہ تربیت کرے اور نہ کر سکے کہ دوسری بیوی کے پیچھے یعنی شادی کر لیتا تب بھی، اور اگر نہیں کرتا تب بھی پوری طرح وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتا. تو بچوں کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں جب تک میاں بیوی میں اتفاق نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہ ہو، تربیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ کسی ایک کے کرنے کا کام نہیں ہوتا، دونوں کا حصہ اس میں لازم ہوتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. یہ مت سوچو کہ تم ایمان والے ہو اور تمہارے بچے چونکہ تمہارے بچے ہیں اس لیے وہ صرف تمہارے بچے ہونے کی وجہ سے چھٹ جائیں گے. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے نا، چونکہ مسلمان بچے ہیں نا، مسلمانوں کی اولاد ہے، نیک ماں باپ ہیں، ماں باپ بڑے پرہیزگار ہیں، تو بچے خود ہی ان کے ساتھ ہو جائیں. نہیں، جب تک بچوں کا بھی دین درست نہیں ہوگا اور جب تک وہ دین پر نہیں ہوں گے تو بات نہیں بنے گی. تو اس کے لیے ماں باپ کا اپنا ذمہ ہے اور اولاد کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے لیے خود کچھ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کیا کہا تھا؟ اپنے لیے کچھ کر لو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا، میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا. آپ نے اپنے سارے خاندان سے کہا تھا سلونی من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے جو مانگتے مانگ لو، فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آ سکتا، وہاں نہیں بچاؤں گا. اپنے لیے خود کچھ کرو. تو اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے خود کچھ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلی ذمہ داری اپنی بتائی گئی کہ خود اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بچاتے تو بچوں کو نہیں بچا سکتے. کیسے؟ کیونکہ آپ رول ماڈل ہیں. آپ کا عمل زیادہ مؤثر ہے بچوں کے لیے بنسبت آپ کی باتوں کے. صرف کہنے سے بات نہیں بنتی، کر کے دکھانا پڑے گا. جب تم خود بچاؤ گے اپنے آپ کو تو بچے دیکھ رہے ہوں گے نا کہ ہمارے ماں باپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں، وہ کس چیز کی فکر کر رہے ہیں، ان کا غم کیا ہے، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کی پرائرٹیز اور ترجیحات کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. تو جو وہ آپ کو کرتا دیکھیں گے وہ خود بخود وہی کرنے لگیں گے. تو اس لیے کیا کہا، قوا انفسکم، پہلے تو اپنی فکر کرو، اور پھر واہلیکم، دوسرے درجے پر گھر والوں کی فکر کرو، نارن، اس آگ سے بچاؤ ان کو. اب دیکھیے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اگر اوون کے پاس بھی بچہ کرال کر کے آ رہا ہو تو کیا آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے؟ سب کام چھوڑ کے
اگر آپ کچھ پکا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ہاتھ روندھے ہوئے ہیں، تو گندے ہاتھوں سے جا کے اس کو پکڑ لیں گے، بھلے اس کو کچھ لگ جائے، کچھ اور لگتا ہے تو لگ جائے، آگ نہ لگے، آگ کے قریب نہ جائے۔ کوئی ہیٹر رکھا ہوا ہو، کوئی بجلی میں ہاتھ دے رہا ہو، ہر بچے کو شوق ہوتا ہے بجلی کی چیزوں سے کھیلنے کا، تو ماں باپ کتنے کانشیس ہوتے ہیں، کیونکہ آگ سب سے خطرناک چیز ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اور پھر آگ بھی وہ، جہنم بھی وہ کہ جس کے اوپر بہت بے رحم فرشتے مقرر ہیں جو کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر بھی نگران ہے، لیکن والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت نگران ہے اپنے شوہر کے گھر میں، ومسئولۃ عنہا، اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا۔ اور پھر اس میں کیا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے بھی فرائض کی پابندی ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، اور اسی طرح بچوں کو بھی اس کا حکم دینا ضروری ہے کہ وہ غلط کام نہ کریں، جیسے وہ قرآن پاک میں آتا نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ جمے رہو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کتنا مال کمایا تم نے تو اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو، نہیں، ہم کیا پوچھیں گے کہ خود پابندی کی یا نہیں، اولاد کو حکم دیا یا نہیں۔ اسی لیے کیا حکم ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرو، مرو ابناءکم بالصلاۃ بسبع واضربوہم علیہا بعشر وفرقوا بینہم فی المضاجع، 7 سال کا ہو تو حکم دو، 10 کے ہو جائے تو مار بھی سکتے ہو، اور 10 سال کی عمر میں ان کے بستر الگ کر دو، بچوں کو اکٹھا نہ سونے دو کیونکہ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی سے منع کیا گیا کہ 2 عورتیں ایک بیڈ میں ہو، یا یہ کہ 2 مرد ایک بیڈ میں ہو، یا 2 لڑکے، یعنی 10 سال کی عمر کے کسی بھی عورت مرد کو یا مرد مرد کو یا لڑکی لڑکی کو ایک چادر تلے اکٹھا سونے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، یہ منع ہے۔ فرقوا بینہم فی المضاجع، تو یہاں پر نماز کے علاوہ پھر زکوٰۃ، روزہ اور باقی جو چیزیں ہیں دین کے فرائض ہیں، عبادات ہیں، اور پھر اس کے بعد حرام چیزوں سے بچنا ہے، ان سب چیزوں کے لیے یہاں پر حکم دیا گیا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اس میں آپ دیکھیے کہ نماز کے ساتھ جہاں نماز کا حکم تھا وہاں بیڈ الگ کرنے کا حکم کیوں؟ یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ کیوں؟ کیونکہ 10 سال کی عمر میں بچوں کے اندر جنسی شعور یعنی سیکشل ڈیزائر جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور خواہ وہ بہن بھائی ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا کوئی بھی، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے تو ان کے اندر خرابی کا اندیشہ ہے، خواہ وہ آپس میں سگے بہن بھائی کیوں نہیں۔ تو اس چیز کی بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، یعنی دین میں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، دوسری طرف ان خرابیوں سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان اگر ایک طرف اچھی غذا کھا رہا ہے اور دوسری طرف زہر کھا رہا ہے تو کیسے بچ سکتا ہے؟ جیسے نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، تو اسی طرح اگر برائیاں زیادہ ہوتی جائیں تو وہ نیکیوں کو مٹانا شروع کر دیتی ہیں نا، تو ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے مسلمانوں کا خیال کیا ہے کہ چونکہ ہم تو کلمہ گو ہیں اس لیے جنت میں جائیں گے ہی، ہمیں فکر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہاں کلمہ گو مسلمانوں سے ہی کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خالی کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی جب تک کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرو گے۔ وہ صرف کوئی زبانی چند منتر بولنا نہیں ہے، وہ تم سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس وقت چونکہ ہمارے پاس وقت لمیٹڈ ہے تو آپ اس پر جو ایک لیکچر ہے آگ سے بچاؤ خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو، انہی آیات کے اوپر ہے، اس کو آپ مزید سن لیجئے، اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے اور کیا کیا کریں۔ اور پھر لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جو بھی وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ اچھا یوں لگتا ہے نا جیسے فرشتے روبوٹس کی طرح ہیں، میرے ذہن میں روبوٹس کا تصور آ رہا تھا کہ جیسے روبوٹ ہوتا ہے نا، اس کو آپ جدھر گھما دیں، اسے آپ کہیں کہ فلاں کو اٹھا کے آگ میں پھینک دو، یعنی اگر آپ کسی انسان کو کہیں نا کہ اچھا یہ اس بچے کو اٹھاؤ اور آگ کے تندور میں ڈال دو، اوون میں ڈالا اس بچے کو، کیا ہوگا؟ کوئی بھی ہوگا تو وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا کہ کسی انسان کو آگ میں پھینکے۔ لیکن اگر آپ کسی روبوٹ سے کہیں گے نا، یعنی کوئی بٹن پریس کر دیں اور کسی کو مار دیں یا کچھ کر دیں، تو وہ کوئی اور ہاتھ ہے نا آگے۔ تو فرشتے بھی بالکل روبوٹس کی طرح جو ان کو کہا جائے گا کرو، کرتے چلے جائیں گے۔ کسی کا چیخنا، چلانا، رونا، دھونا، شور مچانا، بھاگنا، تڑپنا، فریادیں کرنا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا يا
أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں نہ پیش کرو، آج عذر پیش نہ کرو، ایکسکیوزز نہ کرو، نو ایکسکیوزز، کوئی عذر بہانہ نہیں چلے گا. یہاں پر صرف اتنا بتایا گیا کہ وہ ایکسکیوزز کریں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ ایکسکیوزز نہ کرو، لیکن اس کی تفصیل کیا ایکسکیوزز کریں گے، کیا بہانے کریں گے، کیا بتائیں گے، اس کی وضاحت ہمیں دوسری آیتوں سے ملتی ہے. مثلاً بعض کہیں گے کہ یہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ ان کو پکڑے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اور یہ تکرار آپ نے بارہا پڑھی پیچھے قرآن مجید میں. سورۃ اعراف میں بھی آتا ہے 38 آیت، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار. کہیں گے یا رب یہ ہیں ہمیں گمراہ کرنے والے مجرم، ان کو آپ دگنا عذاب دیں، ہمیں چھوڑ دیں. لیکن نہیں سنی جائے گی. سورۃ انعام میں آتا ہے ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین. وہ کیا کہیں گے، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. انظر کیف کذبوا علی انفسہم. پھر سورۃ انعام 27 میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج تو اب ہم کبھی بھی تیری آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور تیری ساری باتیں مان کے آئیں گے، ہمیں ایک دفعہ معافی دے دیجیے، اب آئندہ نہیں کریں گے. سورۃ روم میں آتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ. اس دن ظالموں سے ان کی معذرت ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ انہیں راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا. سورۃ غافر میں آتا ہے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی، ان کے لیے کیا ہے، لعنت اور برا گھر. دس از دی اینڈ. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. تم کو تو وہی جزا دی جا رہی ہے جو تم عمل کرتے رہے، تمہیں یہاں آج تمہارے اعمال کی جزا مل رہی ہے، تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے. یہ آگ تو تم نے اپنے لیے خود جلائی، یہ آگ تو تم نے خود بھڑکائی. تمہیں بتایا گیا تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور بچوں کو آگ سے بچا لو، لیکن تم وہ کام کرتے رہے جس سے یہ آگ بھڑکتی رہی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ کو گناہ بھڑکاتے ہیں، وہ اعمال بھڑکاتے ہیں جن سے اللہ نے منع کر دیا. اگر ہم ریپیٹڈلی اصرار کے ساتھ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ کرتے چلے جائیں تو دنیا میں تو لذت کی چند گھڑیاں نصیب ہو جائیں گی، لیکن ان کی قیمت بہت بھاری دینی پڑے گی، بہت بھاری قیمت ہے ان کی. کیونکہ اگر ہم صرف اپنے گھر والوں اور بچوں کی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں، اور جیسے تبتغی مرضات ازواجک، کہ صرف شوہر یا بیوی کو راضی اور خوش کرنے کا ایک دوسرے کو سوچتے رہیں، یا بچوں کو خوش کرنے کا ایک سوچتے رہیں، کیونکہ ہم اکثر صرف کیا چاہتے ہیں، بچے خوش رہیں. یعنی بحیثیت ماں آپ دیکھیں تو شوہر کی خوشی کی تو عام طور پہ عورتوں کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن بچوں کی خوشی ان کو بہت عزیز ہوتی. اور بچے ناراض نہ ہوں، بچوں کا دل نہ دکھے، بچے روئیں نہیں، بچے یہ نہ کرے. اب ان کو ہر جائز ناجائز، صحیح غلط، ہر چیز ہم ان کے لیے میسر کر دیتے. اچھا تم خوش رہو، اچھا چھوڑو، جانے دو، کر لو. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت تو انہی کے لیے نقصان دہ ہے. سچی محبت تو کیا ہے کہ انسان ان کی دنیا نہیں آخرت کی فکر کرے، کیونکہ دنیا کی تو خود بخود ہو جائے گی، اللہ نے دلوں میں ڈالا ہی ایسے. لیکن اگر کوئی اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر نہیں کر رہا تو وہ ان سے حقیقی محبت نہیں کرتا. کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کی خاطر حرام کماتے ہیں، ان کو خود حرام کی ضرورت نہیں ہوتی، خود حلال میں بھی گزارا کر سکتے، لیکن بچوں کی عیش و عشرت کی خاطر غلط کام کرتے ہیں. اسی طرح بعض مردوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اگر کما کے لا رہے ہیں یا باہر کے کام کر رہے ہیں تو وہ تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری ماں پہ ڈال دیتے ہیں، وہ جانے اس کا کام جانے. حالانکہ صرف مائیں سب کچھ نہیں کر سکتی، باپ بھی رسپانسبل ہے. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء
قدير. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف خالص توبہ، سچی توبہ. نصوح کا لفظ جو ہے یہ نصحن سے ہے. نصحن کہتے ہیں خالص شہد کو، خلوص کو بھی کہتے ہیں، خلوص بھی خالص سے ہی ہے. اور نصاحت کہتے ہیں کپڑے سینے کو، کپڑا جوڑنے کو. گناہ کیا کرتا ہے؟ ایمان میں ملاوٹ کر دیتا ہے، ایمان کو خراب کر دیتا ہے، تار تار کر دیتا ہے. اگرچہ بات توبہ سے بھی بنتی ہے کہ توبہ کرو اللہ کی طرف، لیکن تاکید کے لیے ساتھ کیا کہا؟ توبۃ نصوحا، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ. اور وہ کیا ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے اندر احساس ندامت ہو، شرمندگی ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے الندم التوبہ، توبہ ندامت کا نام. توبہ دراصل کیا ہے؟ شرمندہ ہونا، اپنی غلطی کو مان جانا، اور پھر جو کیا ہے وہ دوبارہ نہ کرنا. یعنی سچی توبہ کیا ہے کہ آدمی رجوع کرے اور پھر اس فعل کو نہ دہرائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی غلطی کے بعد زبان سے بس توبہ توبہ کر رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. یعنی توبہ کی تکرار صرف زبان سے کیا ہے؟ جھوٹی توبہ. کیونکہ سچی توبہ کیا ہے کہ انسان جب غلط کام کرے تو شرمندگی ہو، اس کو ریگریٹس ہو، اور پھر وہ دوبارہ نہ کرے، اس طرف لوٹے نہیں. عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، یقینی بات کسی کے پاس نہیں، ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ ڈھانپ دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، یعنی تمہارے گناہ چھپا دے گا. سیئات ان کی جمع. ویدخلکم، اور داخل کر دے گا تم کو جنات، ان باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی خالص توبہ سے کیا ہوگا کہ کیا ہوا گناہ معاف ہو جائے گا. پیچھے بھی آتا نا ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، تو یہاں بھی کیا ہے؟ سارے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ خواہ خرابی بچوں کے معاملے میں ہو یا اپنے معاملے میں، ہر گناہ کا علاج کیا ہے؟ اعتراف کر کے اسے چھوڑ دو اور پھر صحیح رستہ اختیار کر لو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے عیب ڈھانپ دے گا، تمہیں ان پر سزا نہیں دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، کیونکہ ان کی اہل ایمان کی ساری برائیاں اللہ ڈھانپ دے گا. رسوائی کب ہوتی ہے کسی کی؟ بے عزتی کب ہوتی ہے؟ جب اس کا کوئی عیب کھل جائے. کسی انسان کا جب کوئی بھی عیب کھلے، کوئی بھی اس کی چھپی ہوئی ایسی برائی دوسروں کے سامنے آ جائے، تو وہ اس کو اپنے لیے کیا فیل کرتا ہے؟ بے عزتی، شرمندگی. لیکن انسان اس سے پہلے کہ دوسروں کے سامنے سب کچھ کھلے، غلطی کرنے والا اگر خود ہی مان جائے اور شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے اس کو بچا لیتے ہیں. نورہم یسعی بین ایدیہم. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کی رسوائی، اصل رسوائی کیا ہے؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ جس کو آگ میں داخل کیا گیا وہ رسوا ہوا، تو گویا اس کو آگ میں جانے سے بچا لیں گے. پیچھے آنا جنت میں داخل کریں گے تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ پھر آگ سے بچا لیں گے، جہنم سے بچا لیں گے، رسوائی سے بچا لیں گے. یعنی قو انفسکم، جس نے کیا اللہ پھر اس کو وہاں بچا لے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا. بین ایدیہم سے مراد آگے آگے، و بایمانہم، اور ان کی دائیں جانب. تو گویا سچی توبہ کیا ہے؟ آخرت کا نور، روشنی. اور جھوٹی توبہ اندھیرا، جو صرف زبانی کلامی ہو، جس میں عمل کی تبدیلی نہ ہو. اور دائیں جانب کیوں؟ پیچھے بتایا جا چکا ہے، یعنی عزت اور احترام کی وجہ سے دائیں ہاتھ کا ذکر بھی ساتھ ہے. سورۃ الحدید میں آتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. اور یہ نور خاص طور پر کہاں ہوگا؟ پل صراط پر، یعنی آخرت کے میدان میں ہوگا، لیکن خصوصاً پل صراط پر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، جس طرح دنیا میں اللہ نور پیدا کر دیتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن بھی نور دے دے گا. یقولون، اس نور کو پا کر وہ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارا نور ہم پر تمام کر دے. کیونکہ ان کے ساتھ کے جو منافق ہوں گے ان کا نور بجھ چکا ہوگا، تو ان کو دیکھ کر انہیں بھی ڈر لگے گا. اور اتمم کا لفظ یہ تمام سے ہے. اور تمام الشیء کہتے ہیں کسی چیز کے اس حد تک پہنچ جانے کے جس کے بعد کسی اور خارجی چیز کی ضرورت باقی نہ رہے. اس کی ضد نقص ہے.
تمام کی ضد کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے؟ نقص. یعنی ہمیں آخر تک پہنچا دے، پورا پل کراس کر کے جنت تک پہنچ جائے، جب تک یہ نور ہم سے دور نہ ہو. یہ اسی کے ساتھ ہوگا نا جو مرتے دم تک اس نور پر دنیا میں رہے. اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور تو ہم کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے. نور حاصل کرنے کا دنیا میں ذریعہ کیا ہے؟ قرآن. قد انزل اللہ الیکم نورا. تو انسان اگر اس قرآن کے ساتھ زندہ رہے تو روشنی ملتی رہتی ہے اس کو، اور اگر اسے چھوڑ دے تو دل پہ بھی اندھیرا چھا جاتا ہے اور راستے بھی تاریک ہونے لگتے ہیں. انسان بھولنے لگتا ہے بہت جلد کہ اسے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو بائی دا ٹائم انسان کی ڈیتھ ہو اور اگر قرآن سے دور ہو کے زندگی گزری تو اندھیرا میں گزری. تو اس نور کو جو آپ نے اب تھاما ہے اسے مرتے دم تک تھامے رکھے، تاکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالی آخر منزل تک اس نور کو تمام کر دے. اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کرو کفار سے، والمنافقین، اور منافقین سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو. سورۃ التوبہ میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون آیا ہے. اور یہ کس موقع پر کہا گیا تھا؟ جب اتمام حجت ہو گیا، یعنی ہر طرح سے ان کو سمجھایا جا چکا. کیونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل نہیں، یہ مدنی صورت ہے. مکی دور میں آپ نے کیا کیا؟ بہت ہمدردی سے، خلوص سے ان کو سمجھایا. اور پھر اس کے بعد جب نہیں مانے اور مدینہ میں آ کر جب ہر طرح کی یلغار آئی تو پھر کیا ہوا حکم کہ اب تم بھی جواباً ویسی کاروائی کر سکتے ہو. لیکن منافقین کے ساتھ آپ نے کس طرح جہاد کیا؟ کیونکہ کفار کے ساتھ تو جہاد بالسیف تھا، منافقین کے خلاف تو آپ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. تو کس طرح جہاد کیا تھا منافقین سے؟ کیا آپ نے اس پر عمل ہی نہیں کیا؟ عمل کیا. جاہدہم بہ جہادن کبیرا، قرآن کے ذریعے کیا، کیونکہ ان کو آپ سمجھاتے ہی رہے، آخر دم تک سمجھاتے رہے. واغلظ علیہم، اور ان پہ سختی کیجیے، یعنی ان کو ایک طرف نصیحت کیجیے اور اگر نہ مانے تو ان کو ڈسپلن بھی کیجیے. اور آخرت میں تو کیا ہے؟ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم. آپ دیکھیے کہ یہ ایسا ہی ہے نا کہ جب ماں باپ جیسے بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں اور جب آخر میں نہیں مانتے تو پھر کیا کرتے؟ مارتے بھی، سزا بھی دیتے، خبر لیتے. کیونکہ دین جو ہے وہ اعتدال پر مبنی. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے اور لوہا بھی اتارا ہے. سورۃ الحدید میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے. کہیں لوہا استعمال کرنا پڑتا ہے اور کہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کرنی پڑتی ہے. تو حسب حالات، جہاں جیسی ضرورت ہو، اور نرمی سے اور پیار سے سمجھانے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب سختی بھی ویسی ہی ضروری ہوتی ہے. کیونکہ بعض معاملات نرمی سے نہیں سلجھائے جا سکتے، وہاں سختی کرنی پڑتی ہے. کیا بچوں کو ہر بات آپ نرمی سے سمجھا سکتے؟ یا کہیں سختی سے کام لینا ہوتا ہے؟ لینا پڑتا ہے نا. تو یہ اعتدال ہے، اس کو اعتدال کہتے ہیں. ایک طرف نرمی بھی ضروری ہے اور دوسری طرف حدود کے اندر سختی بھی ضروری ہوتی ہے. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ اللہ سلطان کے ذریعے وہ کام لیتا جو قرآن سے نہیں ہوتا. یعنی جو صرف نصیحت سے نہیں ہو سکتا وہ ڈنڈے کے زور پر ہی ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کو ساری قانون کی کتابیں، ٹریفک کے بارے میں سارے ڈسپلن، قاعدے قانون کی ہر چیز پڑھا دی جائے اور کوئی فائن اور جرمانہ اور کوئی کچھ نہ ہو تو سارے لوگ شرافت سے مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. تو کیا وہاں واغلظ علیہم نہیں کیا جاتا؟ سختی نہیں ہوتی یا ہوتی ہے؟ تبھی امن رہتا ہے نا، ورنہ تو معلوم نہیں کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہو جائیں ان قوانین کو توڑنے سے. لیکن جب قرآن کہتا ہے واغلظ علیہم تو پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایسی آیتیں نکال کے دکھائی جاتی، دیکھو قرآن میں لکھا ہے ان کے اوپر سختی کرو. بھی کس پہ کرو؟ ہر ایک پہ تھوڑی کرو. تو ایک خاص موقع، مقام اور موقع محل کی مناسبت سے یہ حکم بھی ہے، کیونکہ یہ دین اعتدال ہے. تو ایسی آیتوں پہ ڈرنا اور گھبرانا اور شرمانا نہیں چاہیے. ایک تو یہ کہ اللہ کے علم کے مطابق یہ قرآن اترا ہے، دوسرا یہ کہ ہر چیز اپنی جگہ پر درست ہوتی ہے. بے موقع بے محل وہ خوبصورت نہیں رہتی، لیکن
اپنی جگہ پر وہی ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی دوسری چیز وہاں کام نہیں کرتی. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور اس کے باوجود کچھ لوگ دنیا میں نہیں سمجھتے تو پھر آخرت کی سزا تو ہے ہی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کس کی مثال؟ امرأة نوح، نوح کی بیوی کی، وامرأة لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. کانتا، یہ دونوں تھیں، تحت عبدین، نیچے ہمارے دو بندوں کے، یعنی زوجیت میں، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، صالحین، نیک، ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، یعنی پیغمبروں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے، خیانت کار تھیں. اور خیانت کس کی صفت ہے؟ منافق کی. اور یہ خیانت زوجیت نہیں تھی، یہ خیانت دینی تھی. خیانت زوجیت کیا ہوتی ہے؟ کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے علاوہ یا اپنے شوہر سے بڑھ کر کسی اور مرد کو چاہے یا اس سے چھپ کے تعلقات قائم کرے. یہ خیانت زوجیت ہوتی کہ ایک عورت کی نگاہیں اپنے شوہر سے آگے کسی اور مرد کی طرف اٹھیں. وہ بیوی تو کسی کی ہو اور دل میں اس کے کوئی اور مرد بسا ہوا ہو. یہ خیانت زوجیت ہوتی ہے. تو یہ دونوں بیویاں خیانت زوجیت نہیں کر رہی تھی، خیانت دینی کر رہی تھی. اور دینی خیانت کیا ہے؟ وہی جیسے راز افشا کرنا، وعدے کی پابندی نہ کرنا، جھوٹ بولنا. بظاہر مسلمان تھی، کسی نبی کی بیوی جو ہوتی ہیں وہ بظاہر کافر نہیں ہوتی، مسلمان عورتیں تھیں دیکھنے میں، لیکن عمل وہ نہیں تھے جو کسی مسلمان عورت کے ہونے چاہیے. مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، یہ خصوصیات ان کے اندر نہیں تھی. وہ اپنے شوہروں سے خیانت کر رہی تھی. اب آپ دیکھیے کہ چونکہ ان کے شوہر ایک بہت اہم منصب پر تھے، وہ پیغمبر تھے. عام شوہر کی خیانت بھی بری ہے. ایک مومن مسلم عورت کی پہچان قرآن میں کیا بتائی گئی؟ مسلمان عورت کون ہوتی ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. وہ اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی، اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اور اگر شوہر پیغمبر ہو تو اور بھی زیادہ. لیکن عام عورتوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ شوہروں کے راز کھول دینا یا ان کی برائیاں اس طرح بیان کرنا یا ان سے جھوٹ بولنا، کیا کچھ اور جا کے شوہر کو کچھ اور بتایا. یعنی عام طور پر یہ خرابی پائی جاتی ہے. اور مسلمان عورتوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے بعض اوقات کہ وہ شوہروں سے غلط بیانی کرتی ہیں. یہ بھی سخت ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا باہم تعلق اعتماد کا تعلق ہوتا ہے. یہ رشتہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. اور اگر شوہر سے بیوی جھوٹ بولتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر پتہ چل جائے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اور جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو پھر دراڑ آ جاتی ہے تعلقات میں، اور وہ دراڑ بڑی ہو جائے تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ خیانت بہت بری چیز ہے. فخانتاہما، وہ دونوں کیا تھے؟ نیک بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور بیویاں منافق تھیں. نتیجہ کیا ہوا؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس وہ دونوں نہ کام آئے ان دونوں کو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. وہ اللہ سے نہ چھڑا سکے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. اور جب ان پہ عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم ڈوبی تو ان کی بیوی بھی ڈوب گئی. لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی تو ان کی بیوی پہ بھی ہوئی. جو عذاب باقی قوم کو ہوا وہ ان کو بھی ہوا، کیونکہ ان کی ہمدردیاں اپنے شوہروں سے زیادہ اپنی قوم کے ساتھ تھی. وقیلا، اور کہہ دیا گیا، ادخلا، دونوں داخل ہو جاؤ. کہاں؟ النار، آگ میں. تم دونوں آگ میں چلی جاؤ. مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ. کون؟ یعنی قوم نوح اور قوم لوط کے ساتھ تم بھی آگ میں چلی جاؤ. اب یہ کون سی آگ ہے جس میں کہہ دیا گیا کہ چلی جاؤ، حکم ہو چکا؟ برزخ کی زندگی میں جو سزا ہے، عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے. اور بات یہی ہے کہ آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا کسی کو، خواہ کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو کہا تھا
جو لینا ہے لے لو مجھ سے، لیکن میں تمہیں آگ سے نہیں بچا سکتا، تمہارے کام نہیں آ سکتا. اور قرآن نے کھلی مثالیں دی اور کہا کہ یہ نیک بندے اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے. تو کسی بھی شخص کے لیے، اب یہ دیکھیں پیچھے سے بھی کتنے ریلیٹ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور ایمان والوں کی کوشش کے باوجود بھی اگر بیوی بچے بات نہ مانے، نہ سنے، تو ایمان والے تو بچا لیے جائیں گے، لیکن بیوی بچوں کی پکڑ لازم ہے. اور قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اور بیان کرتا ہے اللہ مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی. اب یہاں بالکل الٹ معاملہ ہے، بیوی مومن ہے تو شوہر کافر. اذ قالت، جب وہ کہنے لگی، رب ابن لی، اے میرے رب بنا دے میرے لیے، بنا سے ہے تعمیر کرنا، عندک اپنے پاس، یعنی مقربین میں سے مجھے کر دے، اور بالکل اپنے عرش کے قریب جنت الفردوس میں جگہ دے مجھے، فی الجنت، جنت میں. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یہاں حضرت آسیہ کی طرف اشارہ ہے جو بہت ہی نیک بندی تھی اللہ کی. دنیا کی ہر رونق اور ہر زینت انہوں نے ترک کر دی ایمان کی خاطر. ونجنی، اور نجات دے مجھے، من فرعون، فرعون سے، کیونکہ بہت سزا دیتا تھا. کہتے ہیں کہ اس نے ہاتھ اور پاؤں چاروں کے اوپر کیل ٹھکوا دیے تھے، اور اس کے باوجود ایمان کی ایسی حرارت تھی ان کے دل میں کہ اس تکلیف کے باوجود بھی وہ مسکرا دی. اس پر اس کو اور غصہ آیا اور ظلم ڈھایا تو وہ کیا کہتی تھی؟ اللہ سے دعائیں کرتی تھی. کہتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرفدار تھی، ان کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آئی تھی. تو فرعون اس بات کو برداشت نہیں کر سکا تھا کہ میری بیوی ہوتے ہوئے وہ موسیٰ پر ایمان لے آئے. تو یا اللہ مجھے فرعون سے بچا لے اور اس کے عمل سے. عمل کون سا ہے؟ یہی ظلم و ستم والا جو ان کو فزیکلی ٹارچر کرتا تھا. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اس ساری ظالم قوم سے نجات دے، کیونکہ قوم ساری کس کے ساتھ تھی؟ فرعون کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ نہیں تھی. ایک اکیلی عورت اتنے مضبوط ایمان والی اس طرح ایسے ماحول میں سروائیو کر سکتی ہے؟ جی ہاں کر سکتی ہے. یہ مثال ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے. اکثر عورتیں کیا بہانہ کرتی ہیں؟ ہمارے شوہر ایسے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، بڑی مجبوریاں ہیں، ہم کیا کریں. نہیں، جب آخرت یاد ہوتی ہے تو سب مجبوریاں ایک طرف ہو جاتی ہیں. حضرت سمیہ، کیا ان کو ابو جہل نے نہیں مارا تھا؟ یعنی ایک عام عورت کے لیے کہ شوہر آقا ہے تو ان غلام عورت کے لیے کیا ہے؟ ایک اور آقا ہے. لیکن وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو خود بچانا ہے، اپنے دین کو کسی اور کے حوالے نہیں کرنا کہ وہ اچھا ہے تو میں بھی ساتھ ہی نکل جاؤں گی اور وہ مجھے کرنے نہیں دیتا تو پھر میرا کیا قصور. نہیں، عورت ہو یا مرد ہر ایک کا امتحان الگ ہے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومریم ابنت عمران، اور ایمان والوں کے لیے مثال ہے مریم بنت عمران، التی احسنت فرجہا، وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ، پس پھونک دیا ہم نے اس میں، یعنی ان کے گریبان میں، مریم علیہ السلام کے، من روحنا، اپنے روح سے. سورۃ مریم میں اس کی تفصیل آتی ہے، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. تو جبریل علیہ السلام ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے کیا کہا آ کر، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا نا، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فنفخنا فيه من روحنا، اور نفخ کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا. وصدقت بکلمات ربها، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی. کلمات سے مراد رب کی باتیں جو بذریعہ جبریل ان تک پہنچی یا اس سے پہلے انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی یا صحیفے تھے. وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی. کس کی کتابیں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں.
وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور تھیں وہ فرما برداروں میں سے، قانتین میں سے تھیں۔ پچھلی آیت میں عورت کی صفت حافظات، اس آیت میں قانتات کو پتہ چلتا ہے۔ مسلمان عورت کے لیے مثال ہے مریم، جو ایک فرما بردار عورت تھی اور اللہ کے حکموں کی اس نے پیروی کی، جو اللہ نے کہا کر دکھایا، اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئی۔ بن باپ کے جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور بہت بڑی آزمائش سے گزری، کوئی شکوہ اللہ سے نہیں کیا، کہیں ناراض نہیں ہوئی، اور ہر حال میں اپنے ایمان کو بچا کے رکھا اور اپنی شرم و حیا کو بھی بچا کے رکھا، عزت و عصمت کی حفاظت کی۔ یا احسنت کا لفظ آتا ہے، ہے صاد نون، حسن کہتے ہیں قلعے کو، پناہ گاہ کو۔ ایک عام عورت کے لیے اس کی پناہ گاہ کیا ہوتی ہے؟ شوہر اس کی عزت و عصمت کا محافظ ہوتا ہے، لیکن یہاں شوہر نہیں ہے، یہ خود اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے اس کی سب سے بڑی خوبی حیا ہے، اپنی شرم و عزت کی حفاظت ہے، اور اگر عورت اپنی شرم و عزت کو تار تار کر دے تو اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اگرچہ مرد اس کو دعوت دیتا ہے لیکن پھر بھی کنٹرول عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر عورت حامی نہ بھرے تو مرد کچھ نہیں کر سکتا۔ تو عورت کو اپنے ایمان میں، حیا میں اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے، اس کو برائی کے آگے لبیک نہیں کہنا چاہیے، اس کو دوسروں کو ترنے والا نہیں بننا چاہیے، اسے ایسے اثرات قبول نہیں کرنے چاہیے کہ کوئی اس کی حیا کو تار تار کرے یا ایمان کو تار تار کرے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا، اور یہ ان کو سعادت ملی تھی کس نیکی اور کس بھلائی کے نتیجے میں؟ کہ انہوں نے اپنا آپ بچا کے رکھا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اگر اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہے تو اللہ اس کا صلہ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کو خیر و بھلائی نصیب ہوتی ہے، دنیا میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے، اچھا ٹھکانہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر عورت اپنی عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتی تو دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتتی، اس کا راز کھل جائے تو شوہر کی نگاہ میں ذلیل ہوتی، معاشرے کی نگاہ میں اس کا مقام اور قدر گھٹ جاتی۔ تو خاص طور پر بچیوں کو ماں باپ کی جو تربیت ہے یا ذمہ داری، اس میں بچپن سے ہی اس تربیت میں حیا کا عنصر لازمی شامل ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ کہ اب ہم بچیوں کو ہی کپڑے پہناتے ہیں تو حیا سے خالی، اور جب حیا اٹھ جاتی تو سب کچھ ہی اٹھ جاتا ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بھی ڈریسز اگر آپ دیکھیں تو جو سیلف پروجیکشن کی تعلیم اور تربیت شروع سے ملتی ہے، پھر وہ کسی حد پہ جا کے رکتی نہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھروں کی بربادی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، کسی رول ماڈل، مریم علیہ السلام، اور اس رول ماڈل میں نمبر 1 کیا ہے؟ حیا، اور نمبر 2 علم کے ساتھ رغبت، کلمات رب و کتبہ، کتب، تعلیم، علم۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ عورت بس صرف پہننے اوڑھنے کے لیے اور اپنی زیب و زینت کی نمائش کے لیے اس کے لیے بھرپور تیار کر دیتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد پڑھنا لکھنا ہی عورت کا کام تھوڑی ہے۔ اگر اس کے اندر ایک خرابی یہ ہو کہ وہ ظاہر زینت پر ہی اس کے سارے شوق پورے ہوں اور دوسری طرف پڑھنے لکھنے سے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسی مائیں پھر آئندہ کریں گی کیا جب ان 2 جوہروں سے خالی ہوں گی؟ یہ 2 زیور ہیں عورت کے، ایک حیا اور دوسرے علم۔ اور پھر صرف دنیاوی علم نہیں ہے یہاں، کلمات ربہا کا علم اور کتبہ کا، کیونکہ تصدیق کب ہو سکتی ہے؟ جب علم ہوگا۔ اگر علم نہیں تو تصدیق کاہے کی؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب میں سب کچھ سچ لکھا ہے اگر آپ نے اس کو پڑھا ہی نہ ہو؟ تو حضرت مریم نے جب کتاب کی تصدیق کی تو اس کا مطلب تھا کہ جانتی تھی، وہ ویسے بھی زندگی ہیکل میں گزری تھی تو بہت کچھ جانتی تھی، صاحب علم تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں کامل بہت ہوئے مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خوالد ہیں، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو عام کھانوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ان ساری خواتین کا اسوہ حسنہ آپ دیکھیں، یہ ایسی خواتین ہیں کہ جو اپنے خاص کردار کی وجہ سے اور کردار میں دین کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس وجہ سے وہ ممتاز ہیں۔ اس پورے سپارے کا اور پھر ہر سورت کا اور اس سورت کا بھی مرکزی مضمون کیا ہے؟ دین سے تعلق، دین کی مدد، دین کی خدمت، دین کی حمایت، اور اس میں خاص طور پر عورت کا کردار جو بالکل اینڈ پر آیا ہے کہ کس طرح ایک عورت بھی دین کے اوپر عمل کرنے میں، دین کا دفاع کرنے میں، دین کی خدمت کرنے میں اپنا رول پلے کر سکتی، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ عورت کے رول کے بغیر ادھورا ہے۔ عورت کو اگر آپ ایک بالکل
بے عقل، نا سمجھ، بیکار پرزہ کر کے چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ معاشرے کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہوگی. عورت کو اپنا ٹیلنٹ استعمال کرنا ہے، اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے، اسے ایک ایکٹیو رول پلے کرنا ہے معاشرے کے اندر، بیکار رول نہیں. ٹھیک ہے، اس کا پرائمری جو ایک رول ہے وہ بھی یہاں بتایا گیا، کیونکہ حضرت مریم نے اپنا پرائمری رول بھی پلے کیا، ماں بھی بنی. لیکن ماں بننے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی آنکھیں کان ہر چیز بند کر دے اور صرف بچوں میں اتنا کھو جائے کہ وہ خود سے جاہل بن جائے. اگرچہ وہ ایک چیلنجنگ وقت ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان قربانی والا دین اختیار کرے. ہم دنیا کو اپنی منزل سمجھ لیتے ہیں، دنیا کو جنت بنانے کے شوق میں لگ جاتے ہیں، ہر عیش و عشرت دنیا میں مہیا کرنے لگتے ہیں. لہٰذا ایک طرف شوہر کی ہر جائز ناجائز بات پہ سر تسلیم خم، اور دوسری طرف دین کے پڑھنے پڑھانے کو خیر بات، اور تیسری طرف دنیا کے لیے ایک زیب و زینت اور ایک نمائش کا ذریعہ. یہ سارا طرز زندگی غیر اسلامی طرز زندگی ہے. ایک مسلمان عورت کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ یہ خواتین ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں. یعنی مختلف احادیث میں انہی خواتین کی، یعنی جس میں حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، ان سب کا ذکر ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے طرز عمل پر اور اپنے رویے پر غور کریں. عورت اگر صحیح معنوں میں دین پر عمل کرتی ہو تو وہ گھر کی زندگی کو، کیونکہ انسان گھروں میں جنم لیتے ہیں نا، انسان عورت کے مدرسے سے تعلیم پاتے. ہر عورت ایک معلم ہے، ہر عورت ایک مبلغ ہے، ہر عورت ایک رول ماڈل ہے. ہر مسلمان عورت ایک ٹیچر بھی ہے. وہ باہر کہیں جا کے پڑھائے یا نہ پڑھائے، سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے معلم ہے، ان کے لیے ایک عملی نمونہ ہے چلتا پھرتا، پھر اپنے خاندان والوں کے لیے ایک نمونہ، اور پھر اس کے بعد جتنا جس میں وسعت اور استطاعت ہو. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رول ہے وہ بہت وسیع پیمانے پر ہے. حضرت فاطمہ کا ان کی نسبت محدود ہے کیونکہ وہ بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی تھی. اور اسی طرح جس طرح ایمان کی حفاظت حضرت آسیہ نے کی اور حضرت مریم نے کی، اور جس طرح وہ اپنے اپنے امتحانوں میں کامیاب رہی، کیونکہ دین کی وجہ سے صرف مردوں ہی کو آزمایا نہیں گیا، دین میں عورتوں کی بھی آزمائش ہوئی. حضرت مریم کا امتحان مختلف تھا اور حضرت آسیہ کا مختلف تھا، لیکن ان پہ بھی آزمائشیں گزری مگر وہ مضبوط رہیں. اور یہی کردار عورت کو ہر دور میں ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بغیر گزارا نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس صرف آرام کرنے کے لیے اور ہم پر کوئی بڑی ذمہ داری نہیں، اور بس ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا، جنت مل ہی جائے گی نا. جنت ماں کے قدموں تلے ہے تو ماں کو کیوں نہیں ملے گی؟ تو جنت کی قیمت ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے اپنے فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.